السلام علیکم۔ ناول مورت، اسقلم مہنور زہرا، باب 7، یاد ماضی عذاب ہے یارب، قسط نمبر 7۔ تیز دھوپ سفید ستونوں پر پڑتی اس کا رنگ چمکا رہی تھی۔ صبح ہی ہمدان کا نیا سیاہ لیبر آرڈر آیا تھا۔ ویگو روش پر چلتی ہوئی سفید ستونوں کے سامنے رکی۔ عفان اور ہمدان نارمل تاثرات کے ساتھ گاڑی سے اترے تھے، جبکہ اذان تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ گاڑی سے اترا تھا۔ روش کے دائیں جانب بنے لان میں چھتری نما یلو شیڈ کے نیچے آنکھوں سے کھیرے اٹھاتی شاہتاج نے مسکرا کر ہمدان کو ہاتھ ہلایا تھا، جو جواباً ہاتھ ہلا کر بیرونی سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ شاہتاج نے اذان کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا تھا۔ سلک کی فراک کو ٹھیک کرتے ہوئے انہوں نے کھیرے پلیٹ میں رکھے اور مسکرا کر اذان کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اتوار کے دن کے باعث سب قصر میں موجود تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اذان نے چھتری کی ستون سے شانہ ٹکایا۔ میں ہمیشہ کی طرح ینگ اور اسمارٹ، انہوں نے کندھے اچکا کر نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پر تم مجھے ینگ اور فریش نہیں لگ رہے۔ کیا میں نے غلطی کر دی تمہیں وہاں بھیج کر؟ انہوں نے بغور اذان کے ماتھے کے بل دیکھے تھے جو سر جھکائے جوگر سے فرش پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ آپ نے غلط نہیں کیا، اس نے آہستہ سے کہا، بلکہ بہت اچھا کیا مجھے بھیج کر۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ شاہتاج نے سر کو خم دے کر اس کا شکریہ وصول کیا۔ ہماری جو نیو مل وہاں بنے گی، تم لوگوں کی غیر موجودگی میں کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے۔ اگلے مہینے سے کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی۔ جنید کو لگا کہ عفان کو تم لوگوں کو سرپرائز کرنا چاہیے، سو وہ وہاں آ گیا۔ ہوا ان کے بال اڑاتی گالوں کو چھو رہی تھی۔ اذان سر کو جھٹکا دے کر نیلے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پتلا سا بلیک رنگ کا جیکٹ پہن رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ذہن اور دل آلودہ کر رہا تھا۔ نیو ایئر آنے والا ہے، سب کے ذہنوں میں پہلا نام تمہارا گونجا۔ نہیں، میں کچھ پلان نہیں کرنے والا، چہرہ موڑے بغیر اذان نے فوراً انکار کیا تھا۔ گڈ، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ بالوں کو کان کے پیچھے کرتی شاہتاج اٹھی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا، مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں چاہتی ہوں سب تمہارا انکار تمہارے منہ سے سنیں۔ اذان کے قریب رکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے اذان کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اذان نے نظر ترچھی کر کے انہیں دیکھا۔ سب کو پتہ ہو کہ اذان لاؤبالی بچہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اذان اپنے معاملے مسائل خود سلجھا سکتا ہے۔ اذان سمجھدار ہے۔ تم اپنے لیے سٹینڈ لو، ورنہ جنید کا عفان پر حد سے زیادہ بھروسہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اپنی اہمیت جتاؤ۔ اذان بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھتا ہوا دل ہی دل میں ان کی بات کی تائید کر رہا تھا۔ شاہتاج چہرے پر مکرو مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ دھوپ درختوں کی اوٹ سے نکلتا انسان حتیٰ کہ ہر ذی روح کا سایہ بناتا نیوز چینل کی بلڈنگ کے بورڈ پر پڑھ رہا تھا، جہاں بڑا بڑا پرائم نیوز لکھا ہوا تھا۔ بلڈنگ کے اندر آج کے شیڈو ورلڈ پروگرامز پر ڈسکشن ہو رہی تھی، تیاریاں ہو رہی تھیں، ٹیکنیکل اسٹاف کیمرہ اور لائٹنگ سیٹ کر رہا تھا۔ خالی آفس میں منتہا لیپ ٹاپ سے دیکھتے ہوئے کی پوائنٹس پیپر پر لکھ رہی تھی۔ اس نے بغیر آستین والا پنک سویٹر زیبتن کر رکھا تھا۔ بال اب گردن سے ذرا نیچے چلے گئے تھے، جنہیں اس نے کس کر فرینچ چھٹیوں میں گوندا ہوا تھا۔ پچھلے کچھ ہفتوں کے برعکس اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ فارس کے ساتھ مل کر وہ نورین سے مل چکی تھی۔ کیس عدالت میں چل چکا تھا، جبکہ مغیث بلوچ ضمانت پر رہا تھا۔ منتہا اس کی ہر ممکن مدد کر رہی تھی۔ آج کا انٹرویو بھی اسی نے شیڈیول کیا تھا۔ یاسمین گھنگریالے بال کیچر میں باندھے، کریم کلر کی شرٹ پہنے، میز کے دوسری طرف سربراہی کرسی سے پشت لگائے، مسکراہٹ دبائے ٹک ٹک موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ روز وہ خود سے عہد کرتی تھی کہ آج وہ اپنی فیس بک اکاؤنٹ ختم کر دے گی، مگر روز اس کا نیا میسج اس کا ارادہ کل تک کے لیے ٹال دیتا تھا۔ منتہا نے کن اکھیوں سے اسے مسکراتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ کوئی ہے مسکراہٹ جس کے لبوں سے چپک گئی ہے؟ سر جھکائے کاغذ پر الفاظ گھسیٹتے منتہا نے شیر کے انداز میں جملہ کہا تھا، بال روکھے ہو رہے ہیں تمہارے؟ موبائل آف کر کے میز پر رکھتے ہوئے یاسمین نے مصنوعی اچنبھے سے منتہا کو دیکھا۔ منتہا نے پین کاغذ پر رکھتے ہوئے گال کو چھوتی لٹ کو 2 انگلیوں سے آنکھوں کے سامنے کیا۔ ہاں، اسپلٹنٹس نکل آئے ہیں۔ چہرہ بھی دیکھو، موئسچرائز نہیں کرتی تم؟ کئی ہفتوں سے فارس کے ساتھ باہر کی بھاگ دوڑ میں دھوپ کی وجہ سے اسکن کی یہ حالت ہوئی ہے۔ منتہا نے واقعتاً اس کی بات کا اثر لیتے ہوئے کہا تھا۔ فارس کتنا سویٹ ہے نا؟ یاسمین نے آنکھیں پٹپٹا کر فارس کی تعریف کی تھی۔ کیسے تمہارا ساتھ دے رہا ہے؟
وہ تو ہے، منتہا نے مسکرا کر کندھے اچکائے تھے۔ ان کچھ ہفتوں میں، یعنی کہ تم لوگ 24 میں سے 8 گھنٹے تو ساتھ ہوتے ہو، تو خالد نے کچھ کہا تم سے؟ یاشوین نے کرسی پر آگے ہوتے ہوئے رازدانہ انداز میں پوچھا۔ کچھ کہنا تھا اس نے؟ منتہا نے ناسمجھی سے یشوین کو دیکھا۔ یشوین نے بدمزہ ہو کر منتہا کو دیکھا تھا، دل چاہا کہ فارس کو 2 تھپڑ لگا کر ہوش ٹھکانے لے آئے۔ اوہ، کہیں میری وجہ سے وہ گھر کو وقت نہ دے پا رہا اور مجھے کہہ نہ پا رہا ہو۔ اس سے انکار بھی تو نہیں ہوتا نا، میں خود آج اس سے بات کروں گی۔ منتہا نے بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے افسوس کیا۔ زور ٹوپیوں کا سلوت کہیں کا، کل کو منتہا کی شادی میں کرسیاں لگانے پہنچ جائے گا لیکن بارات لے کر نہیں جائے گا۔ یشوین نے غصہ ضبط کرتے ہوئے سوچا۔ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ یشوین نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے افسوس سے شعر پڑھا۔ ہیں؟ منتہا نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ کہیں یرغمال کمال کی جدائی میں شعر پڑھنا تو نہیں سیکھ لیا؟ منتہا نے اشارتاً کہتے ہوئے آنکھ دبائی۔ ویسے یہ یرغمال کمال، یاشوین کی گھوری پر منتہا نے جملہ درست کیا۔ کمال بھائی کے کیا حالات ہیں؟ کانٹیکٹ ہوا؟ ویسے مجھ سے ملوانا، اس کو ایسا اس کا دماغ درست کروں گی کہ پھر کبھی یوں غائب نہیں ہوگا۔ تم سے تو اسے ملوا چکی ہوں، یشوین نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ یرغمال کمال سے؟ یشوین نے زبان کو بریک لگا کر بے یقینی سے منتہا کو دیکھا، جو مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں چار ہونے پر دونوں کھل کر ہنسی تھیں۔ تم دیکھنا، تمہارے شوہر کا بھی ایسے ہی بھونڈا نام رکھوں گی جیسے کہ لاچار فارس، کاہل حارث۔ انگلیوں پر گنتے ہوئے یاشوین نے اس کو چڑھانے لگی۔ لاچار کاہل کیوں؟ تمہارے والے کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ بھائی کہنا اس لفظ کی توہین ہے۔ منتہا یشوین کو سنجیدہ صورت اور پیپر ویٹ کی طرف بڑھتی انگلیوں کو دیکھ کر متوقع وار سے بچتے ہوئے اٹھی تھی۔ سو ان پر یرغمال کمال ہی سوٹ کرتا ہے۔ کاغذ ہاتھ میں اٹھائے منتہا چھباک سے آفس سے نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی یشوین کے مصنوعی تن تاثرات ڈھیلے ہوئے تھے تو چند پل وہ یوں نہیں اس نام کو دہرا کر ہنسنے لگی تھی۔ مرغی بھاگتے ہوئے مٹی کے پیالے کی طرف دوڑی، جہاں کچھ دیر پہلے وانیا روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک سائڈ پر کھڑی مرغی اور اس کے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو بڑے ہو چکے تھے۔ بالوں کو اونچا سا جوڑا بنایا، دھوپ کے باعث آنکھیں چھوٹی کیے وہ ان پیالے سے روٹی چونچ میں پکڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وانیا، آ کر ابا میاں کے کپڑے تہہ کر کے بیگ میں رکھ دو۔ فاطمہ نے لاؤنج کی کھڑکی کھول کر وانیا کو آواز دی۔ وانیا کے ماتھے پر پرسوچ لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ ہاتھ پشت پر باندھے وہ بیرونی سیڑھیاں عبور کر کے اندر آئی۔ بیگ میں کیوں رکھوں؟ کچن کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہوئے وانیا نے ماں کی پشت کو دیکھا۔ لیا جا رہے ہیں، آٹا گوندتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ ان کے ماموں زاد بھائی کا انتقال ہوا ہے، جلدی کرو، وہ کالج سے آنے والے ہیں۔ گوندا ہوا آٹا دوسرے برتن میں منتقل کرتے ہوئے انہوں نے اسے جھاڑا۔ آئرن اسٹینڈ پر کپڑے پھیلائے وانیا فاطمہ کی موئیت میں کپڑے تہہ کرنے کا ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ بازو ایسے تہہ کرتے ہیں؟ حق ہاں، یہ کیا کیا ہے؟ یہ کالر کیسے توڑ کر رکھ دیے ہیں تم نے؟ بس، وانیا نے فوراً ہاتھ روکے۔ امی، آپ سلیقے کے نام پر بدلہ لے رہی ہیں مجھ سے۔ نہیں ہوتے سلیقے سے کپڑے تہہ۔ شلوار اسٹینڈ پر چھوڑ کر وانیا منہ پھلائے بنا دور ہٹ گئے۔ تو تم کبھی یہ کام نہیں سیکھو گی؟ بس کپڑے ڈھونڈ دو گی بیگ میں؟ ہاں، ایسے تو بیگ میں کبھی جگہ نہیں بنے گی۔ ابھی تو ان کا شیونگ کا سامان، چارجر، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، صابن، شیمپو اور عطر بھی رکھنا ہے۔ وہ کیسے رکھیں گے اگر کپڑے سلیقے سے تہہ نہیں ہوں گے؟ فاطمہ پہلو پر ہاتھ رکھے اسے لتاڑ رہی تھی۔ اللہ، اب یہ سب بھی رکھی جائیں گی؟ وانیا تقریباً چیخ اٹھی تھی۔ میزبان کے یہاں صابن اور شیمپو نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان بوجھ بن جائے؟ وہ مرغ والے گھر میں جا رہے ہیں، وہاں پہلے ہی اتنے مہمان ہوں گے اور وہ لوگ بھی میزبان کے گھر کا صابن شیمپو کا بے دریغ استعمال کر رہے ہوں گے تو ہم بھی ان کا خرچہ کریں؟ یہ میزبان کی بڑائی ہوتی ہے کہ وہ مہمان کا خیال رکھنے کی خاطر ہر چیز مہیا کرتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہمان اخلاق فرض نہ نبھائے۔ وہ اچھا کرتے ہیں کہ ضرورت کا سامان لے کر جاتے ہیں۔ فاطمہ شلوار کو تہہ کرتے ہوئے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ دیکھا کیسے تہہ کیا ہے میں نے؟ چلو آؤ، یہ والی تم کرو۔ پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے وانیا کو ابرو جھکا کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، جو ہونکو کی طرح کھڑی تھی۔ لاؤنج کے گلاس ڈور سے ٹیک لگائے وہ شیشوں پر انگلیاں پھیرتے صرف ماں کو سن رہی تھی، دیکھ تو وہ سکی ہی نہیں تھی۔ آپ نے سالن دم پر رکھا تھا کیا؟ بو آ رہی ہے۔ ناک سے سانس کھینچتے ہوئے سونگنے کی اداکاری کرتے ہوئے وانیا نے ماں کا دھیان بٹایا۔ ارے ہاں،
میں دیکھ کر آتی ہوں۔ یا اللہ! ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ وانیہ کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکران ابھری، آنکھیں شلوار پر گاڑے وہ مکمل فوکس شلوار پر رکھے ہوئی تھی۔ شہادت کی انگلی دائیں سے بائیں ہلاتے ہی شلوار خود بخود تہوں میں ڈلنا شروع ہوئی۔ وہ کسی میوزک انسٹرکٹر کی طرح انگلیوں کو جنبش دے رہی تھی۔ شلوار ترتیب سے طے شدہ حالت میں آئرن اسٹینڈ پر نظر آ رہی تھی۔ وانیہ نے فخریہ اپنے نادیدہ کالر جھاڑے تھے جب فاطمہ کی راہداری سے آواز ابھری، اچھا ہوا وقت پر یاد دلا دیا تم نے، ورنہ سالن تو جل ہی جاتا۔ آئرن اسٹینڈ پر سلیقے سے طے شدہ شلوار کو دیکھ کر ان کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے حیرانی سے وانیہ کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا رہی تھی۔ اتنی بھی پھوڑ نہیں ہوں، جانتی ہوں آپ امپریس ہیں، مگر ہماری مائیں کبھی بیٹیوں کی تعریف نہیں کریں گی۔ مسکراتے ہوئے ماں کے قریب آ کر ماں کا شانہ تھپتھپایا۔ میں ابا میاں کے روم سے ٹوتھ برش وغیرہ لاتی ہوں، تب تک آپ تسلی کر لیں، یہ میں نے ہی طے کیا ہے۔ چہرے پر فخریہ مسکراہٹ سجائے وہ سیڑھیوں کی طرف مڑی۔ فاطمہ ہونٹوں پر انگلی رکھے واقعتاً امپریس نظر آ رہی تھی۔ سبزہ میں ہی شام کے چائے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دھوپ تقریباً رخصت ہونے کو تھی۔ نور سبزہ کے ایک طرف گونگی کے ساتھ فٹ بال کھیل رہی تھی۔ سفید ستونوں سے دور طویل میز پر ملازمیں چائے کے ساتھ پیٹیز، سینڈوچز اور بسکٹس رکھ رہی تھیں۔ عفان، جنید اور حمدان پہلے ہی میز کے گرد کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ چکے تھے، جبکہ شاہتاج غزالہ کے ساتھ آہستہ آہستہ واک کرتے ہوئے میز کی طرف آ رہی تھیں۔ ڈائی شدہ بالوں کو پونی میں باندھے سائڈ سلٹ لمبی سی قمیص پہنے وہ غزالہ کی بنسبت جوان لگ رہی تھی۔ حمدان کے بقول اذان وہاں ورکرز کے سامنے اس سے بدتمیزی سے پیش آیا تھا۔ شاہتاج کے قریب آتے ہی جنید نے بلند آواز میں کہا۔ حمدان باؤل سے مکس ڈرائی فروٹ کی مٹھی بھرتا منہ میں رکھنے لگا، جیسے شکایت لگا کر تسلی ہو گئی ہو۔ اچھا، کس بات پر؟ حمدان کے برابر میں کرسی گھسیٹتے انہوں نے حیرانی سے جنید کو دیکھا۔ غزالہ نور کو آواز دیتی ہوئی ہاتھ کے اشارے سے پاس بلا رہی تھی۔ وہاں کسی ورکر نے حمدان کی چھوٹی سی بات پر اس سے بدتمیزی کر لی اور اذان خدائی فوجدار بن گیا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا اسے نہ بھیجیں، مجھے اس کا پتہ ہے، وہ بہت امیچیور ہے۔ اس کا رجحان دیکھتے ہوئے میں نے اسے بزنس کی طرف آنے نہیں دیا۔ وہ مستقل مزاج لڑکا نہیں ہے اور ایسے لوگ کا بھی بزنس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ملازمہ نے آگے بڑھ کر جنید کی پیالی میں چائے انڈیلنا شروع کی۔ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، عفان نے کہتے ہی نور کو اپنے طرف آنے کا اشارہ کیا۔ عفان ٹھیک کہہ رہا ہے، اب اس کا مزاج بدل رہا ہے۔ شوق تو کسی عمر میں بھی بدل سکتے ہیں، اب اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ غزالہ نے شاہتاج کے برابر بیٹھتے ہوئے فوراً سے بیٹی کی تائید کی۔ کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ ابھی کچھ مہینوں پہلے پیسے مانگ رہا تھا کہ پرائیویٹ جیٹ میں صرف 2 دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، گنیس میں نام بنائے گا۔ ہاں، مزاج بدل رہا ہے؟ جنید نے سر جھٹکتے ہوئے چائے کی پیالی لبوں سے لگائی۔ نور چھلانگ لگاتے ہی باپ کی گود میں بیٹھ گئی۔ شاہتاج ڈائٹ بسکٹ کھاتے ہوئے انہیں سن رہی تھی۔ ملازمہ میز کے گرد بیٹھی نفوسوں کی پیالیوں میں چائے بھرنے لگے۔ ارادہ اب بھی نہیں بدلا۔ ٹراؤزر پر رف سی شرٹ پہنے، گھنے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر اسپاٹ تاثرات لیے وہ قریب آیا اور عفان کے قریب کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا تھا۔ دسمبر کا موسم اچھا خاصا ٹھنڈا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا سب کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کس نے کہا شوق پورا کرنے سے کوئی امیچیور لگتا ہے؟ عفان کے برابر میں بیٹھے باپ کو دیکھتے ہوئے اذان نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ کبھی تم انجینئر بننا چاہتے تھے، کبھی کرکٹر، کبھی سیاستدان، کبھی انٹیریئر ڈیزائنر۔ 1 سال BA فزکس میں گزارا، وہاں مزہ نہ آیا تو لاء میں چلے گئے۔ اب کل نیو ایئر کی پارٹی میں صاحب بہادر نئی تھیم انٹروڈیوس کریں گے اور گرینڈ پارٹی رکھیں گے۔ انسان کے ایکشن اور اس کے فیصلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنا مستقل مزاج ہے۔ جنید نے بسکٹ چائے میں ڈبوتے ہوئے طنزیہ کہا تھا۔ شاہتاج چائے کی چسکیاں بھرتی ان کے مکالموں سے محفوظ ہو رہی تھیں، جبکہ عفان کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ نور نے سینڈوچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کانٹے میں ایک ٹکڑا پھنسا کر اذان کی طرف بڑھایا۔ اذان جو کچھ سخت کہنے والا تھا، رک کر چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سجاتے ہوئے نور سے سینڈوچ کا ٹکڑا منہ میں لیا۔ تیزی سے چباتے ہوئے نوالا فوراً ہی نگل گیا۔ حمدان بھی ماں کی طرح سینڈوچ اور ان کے مکالموں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اگر بچے کو کوئی فیلڈ پسند نہ آئے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس میں مستقل مزاجی والی کیا بات ہے؟ اگر آپ کو عفان پارٹ 2 چاہیے تو میری طرف سے معذرت ہے، کیونکہ عفان بھی آپ کے ہاں ایک ہی پیدا ہوا تھا اور اذان بھی۔ آپ اذان کو عفان بنانے کی کوشش مت کریں۔ اذان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے لہجے کو حتی الامکان ہموار رکھنا چاہا۔ غزالہ نے دہل کر بیٹی کو دیکھا تھا، جبکہ عفان نے حیرت سے بھائی کو گردن موڑ کر دیکھا تھا۔
تم عفان بن بھی نہیں سکتے۔ جنید کے سخت لہجے سے اذان کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس نے نظروں کا رخ شاہتاج کی طرف موڑا جو ترہم بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اذان نے لب بھینچ لیے تھے۔ کیا عفان کے ہوتے ہوئے اس کے مختلف شخصیت کسی کو نظر آئے گی؟ اس نے ایک بار پھر سوچا تھا، یہ کریٹیوٹی ہے، اسکل ہے میرا کہ میں پارٹیز ارینج کرنا جانتا ہوں، نہ کہ آپ اسے تانے بنائیں۔ ہر انسان ایک ڈگر پر نہیں چلتا کہ باپ ڈاکٹر ہے تو بیٹا بھی ڈاکٹر ہے۔ ہم مختلف کام بھی کر سکتے ہیں، وہ کام جس کو کرنے سے ہم سیٹسفائیڈ ہوں۔ اور میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میں اب سے پارٹیز ارینج نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کہ اذان ان گائیڈ لائنز کو فالو کرے گا جو آپ کی نظر میں اسے معتبر بنائے، بلکہ اس لیے کہ اذان نے اپنے لیے ایک گول سیٹ کر لیا ہے۔ میں آپ کو بزنس مین بن کر دکھاؤں گا، اچھا پروسیکیوٹر بھی اور گینیز ورلڈ ریکارڈ بھی۔ کرسی دھکیلتے ہوئے دل کا کرب دبائے اذان نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا بیرونی سیڑھیاں عبور کرتا اندر داخل ہوا۔ چائے کی میز پر خاموشی چھا گئی تھی۔ عفان سست ہاتھوں کے ساتھ بیٹی کو سینڈوچ کھلاتا خود میں خود کو چور محسوس کر رہا تھا۔ کیا پاپا کا بیٹوں کے بیچ امتیاز برتنا اذان کی شخصیت کو مست کر رہا تھا؟ جنید چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے تاثرات کے ساتھ ہوا سے جھولتے لان میں لگے موتیوں کے پھولوں کو دیکھ رہے تھے۔ غزالہ پریشانی سے بیٹھی بیرونی دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے ابھی ان کا بیٹا غصے میں گیا تھا۔ حمدان اور شاہتاج آرام دہ بیٹھے شام کی چائے انجوائے کر رہے تھے۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ اس گھر کے مرد صرف ان پر اعتبار کریں اور اسی کے دماغ سے سوچیں۔ جہاں انہوں نے عفان اور جنید کا اعتبار جیتا تھا، وہیں وہ اذان کی ہمدرد بننے میں بھی کامیاب ہوئی تھیں۔ ہوا درختوں کی شاخوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی اس کمرے میں لگے بھاری پردوں میں ہلکی سی جنبش پیدا کرتی بھاگ جاتی تھی۔ کھڑکی سے پردے کھسکائے گئے تھے۔ سورج کی نارنجی کرنیں آسمان پر دھاگے کی صورت پھیلی ہوئی تھیں۔ سورج آسمان میں ڈوبتا ہوا چاند کو نکلنے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب ایزل پر کینوس سجایا اونچے سے اسٹول پر بیٹھے اورورا اسکائی کے اس کیچ میں سبز رنگ بھر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بے تاثر تھے، سرد تھے، اس قدر سرد کہ کسی کو بھی برف کی طرح جما دیں۔ وہ اپنا غصہ چیزوں کو توڑ کر، رو کر یا لانگ ڈرائیو پر نکل کر نہیں اتارتا تھا۔ وہ ہمیشہ پینٹنگ کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ وہ رنگوں کے ذریعے اپنا غصہ کینوس کے سپرد کرتا تھا۔ اس کے سفید شرٹ پر بھی رنگ کی چھینٹیں پڑ چکی تھیں۔ دروازے پر دی جانے والی دستک نے اس کی تیزی سے چلتی انگلیوں کو بریک لگایا۔ کم ان کہتا اذان پھر سے اس کیچ میں رنگ بھرنے لگا۔ اذان نے کن اکھیوں سے آنے والے کو دیکھا۔ اذان نے کندھے پر نرم دوستانہ لمس لیے ہاتھ کو محسوس کیا تھا۔ تم نے آج جو کیا وہ میری توقعات سے بڑھ کر تھا۔ شاہتاج کی نرم آواز ابھری تو اذان کے ہاتھوں کی رفتار میں سیودھ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ کینوس پر برش پھیرنے لگا۔ تم نے آج جو کیا وہ مجھے اپنی جوانی میں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں کر سکی کیونکہ عورت کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جاتی ہے۔ کہیں اسے شوہر کی محبت اور اس سے جڑی عزت مجبور کرتی ہیں تو کہیں معاشرے کی طرف سے عورت کے لیے ڈیفائنڈ لائنز مجبور کرتی ہیں۔ نرم لہجے میں کہتے ہوئے وہ قدم بڑھاتی اذان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے سخت الفاظ استعمال کیے، میرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ اذان بدستور کینوس پر نظریں جمائے آزردگی سے بولا تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ جب آپ پر کوئی یقین نہ کرے تو لہجہ خود بخود سخت ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو غلط سمجھا جائے تو دکھ ہوتا ہے، اور دکھ کو ایکسپریس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شاہتاج چہرے پر نرم مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اپنا موقف سمجھ کر بہت اچھا کیا۔ اب جو کہا ہے اس پر مستقل مزاجی سے کھڑے رہنا۔ لوگ آئیں گے یا ڈرائیں گے، تمہارا ماضی یاد دلا کر تمہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں گے، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے وہ مسکراتے ہوئے اذان کو دیکھ رہی تھی جو ایک ہی نقطے کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے جو کہا ہے وہ میں کر کے دکھاؤں گا، اذان نے پر یقین نظروں سے شاہتاج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گڈ۔ شاہتاج نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ مغرب کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ کمرے میں آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ کل پارٹی میں ضرور آنا، لوگوں کی وجہ سے خود کو مت بدلو۔ جیسا کہ تم نے کہا، جو چیز سیٹسفائی کرے وہ کرنا چاہیے۔ اپنی کوئی گرل فرینڈ بھی لے آنا۔ شاہتاج نے شرارت سے کہتے آنکھ دبائی۔ میں شریف لڑکا ہوں۔ اذان نے خشمگین نظروں سے شاہتاج کو دیکھا۔ شاہتاج نے مصنوعی حیرانی کا اظہار کیا۔ وہ جولیانا کون تھی؟ ٹین ایج کرش میں جلدی ہی نکل آیا تھا تائی امی۔ خجل سا ہوتے ہوئے اس نے کن پٹی کھجائی۔ سبز رنگ کن پٹی پر پھیل گیا۔ اب اڈلٹ لو بھی کر لو، مسکراتے ہوئے کہہ کر ایک بار پھر اس کا شانہ
چمکا کر وہ مڑی تھی اور ابھی دروازے تک پہنچی تھی کہ اذان کے الفاظ گونجے، تھینک یو۔ اذان نے ان کی پشت کو ممنون نظروں سے دیکھا۔ شاہتاج نے مڑے بغیر سر کے خم سے شکریہ وصول کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ سیاہ تارکول جیسا آسمان نہایت شفاف لگ رہا تھا، آج تو ستاروں کی چمک بھی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ دسمبر کے آخری ایام کراچی کی باسیوں پر یخ ہواؤں کی برسات لائی تھی۔ واش روم میں لگے ڈرائر مشین کے آگے ہاتھ سکھا کر اس نے جیب سے ٹیشو نکالا اور ٹیشو کے ذریعے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس نے بلو جینز پر گول گلے والا سویٹر پہن رکھا تھا جس کے گلے سے شرٹ کے کالر جھانک رہے تھے۔ بن میں ٹیشو پھینکتا وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا کہ کسی نے اسے شرٹ کے کالر سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ فارس اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بمشکل پھسلنے سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ دیوار کا سہارا لیتے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا جو ماتھے پر 11 بجائے کمر پر ہاتھ رکھے اسے گو رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ فارس نے شرٹ کے کالر درست کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ کیا کوئی حرکت کرنی بھی ہے یا ایک ہی جگہ کھڑے رہو گے؟ فارس کی ایک طرف دیوار پر ہتھیلی جماتے ہوئے یشوین اسے کھا جانے والی نظروں سے گور رہی تھی۔ یہ ہاتھ اٹھاؤ، میں ہریسمنٹ کیس کر سکتا ہوں تم پر۔ می ٹو کے ہیش ٹیگ پر اپنی آواز اٹھاؤں گا۔ فارس نے اسے ذرا دور کھسکتے ہوئے انگلی سے ہاتھ ہٹانے کا اشارہ کیا۔ ہراسمنٹ کیس کرو گے؟ یاشوین نے اسے بازو پر زور سے دھموکا جڑا۔ فارس نے آنکھیں میچ کر درد برداشت کرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے دائیں بازو کو سہلانا شروع کیا۔ یہ تم پہلوانی کیوں شروع نہیں کرتی؟ اف! بازو سہلاتے وہ خونخوار نظروں سے یاشوین کو دیکھنے لگا۔ کتنے ہفتوں سے اس کے ساتھ ہر جگہ جا رہے ہو؟ 24 میں سے 8 گھنٹے تو تم اس کے ساتھ گزارتے ہو۔ فارس مجھے تھانے لے جاؤ۔ فارس چل پڑتا ہے۔ فارس مجھے نورین کے گھر لے جاؤ۔ فارس چل پڑتا ہے۔ فارس فلاں جگہ لے جاؤ۔ فارس ادھر لے جاؤ۔ یاشوین کمال اداکاری سے جوہر دکھاتی منتہا کی نقل اتار رہی تھی۔ فارس مسکراہٹ دبائے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں جلن ہو رہی ہے کہ تمہیں نہیں لے کر جاتا اور اسے لفٹ دیتا ہوں؟ اللہ نے مجھے ایک عدد گاڑی سے نوازا ہے۔ ہوں کرتی یاشوین نے کندھے جھڑ کے۔ کب بتاؤ گے اسے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو تم؟ تمہارے لیے ضروری کوئی اسٹیمولس ہو تب تم ایکشن لو گے۔ اس کا ایک اور رشتہ آئے گا تب کرو گے بات؟ دیر ہمیشہ، وہ کان کے لوگ ہو جاتے ہوئے بقول منتہا کے بانوں کسیاں بننے لگی۔ دیر ہمیشہ پچھتاؤ کا باعث بنتی ہے۔ ہاں، چٹکی بجاتے ہوئے اس نے جملہ مکمل کیا۔ کر دی سچے موتی والی بات؟ فارس کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ تم دیکھ رہی ہو آج کل وہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ دایاں گھٹنا موڑے جوگر دیوار پر رکھے سینے پر ہاتھ باندھے وہ فوراً سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ نورین کے کیس کو بہت سنجیدہ سے لے رہی ہے۔ نورین سیدھی لڑکی ہے اور ذرا کمزور بھی۔ منتہا کے ارادوں کی وجہ سے انہوں نے ہمت باندھی ہے۔ میں منتہا کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ذرا بتاؤ، جب ناگاساکی والا واقعہ ہوا تھا کیا جاپان والوں نے شادیاں کرنا یا بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے تھے؟ یہ سب چلتا رہے گا۔ تم تو اس تک اپنی بات پہنچاؤ۔ میں تمہیں چیپ رومانس کے لیے بالکل نہیں کہہ رہی۔ پاس سے گزرتے چائے کی ٹرے لے جاتے لڑکے کو دیکھ کر یاشوین نے آہستہ آواز کر دی۔ میرے پاپا کے دوست کا ریسٹورانٹ ہے، ان کا ٹاپ فلور اوپن ایئر ہے۔ وہ میں کیا فٹ قسم کا سجاؤں گی وہاں۔ تم اسے پروپوز کرنا، اسے نکاح کی بات کرنا ڈائریکٹ۔ منتہا انسٹیٹیوشن آف میرج پر بہت یقین رکھتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے کی دوستی پسند نہیں کرتی۔ اور یہ، یاشوین نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے اینک کھینچی۔ فارس نے بلبلا کر یاشوین سے اینک چھیننی چاہی جو اس نے پشت کے پیچھے چھپا دی تھی۔ جو نظر کے لینس تم نے دیے تھے وہ کیوں نہیں پہنتے؟ اور یہ بال؟ ہاتھ بڑھا کر فارس کے ماتھے پر بال بکھیرے۔ ان کی کٹائی کر لو۔ یہ بال ہیں، فصل نہیں کہ کٹائی کر لوں۔ زیادہ جیلس نہ ہو میرے اسٹریٹ بالوں کو دیکھ کر۔ یار اینک دو مجھے، اینک کے بغیر کلیئر نظر نہیں آتا۔ جھنجھلا کر آگے بڑھتے ہوئے فارس نے ایک بار پھر اینک چھیننے کی کوشش کی۔ یاشوین 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میرے بالوں تک مت جاؤ تو بولو کب کرو گے اس سے بات؟ راہداری میں ان دونوں کی اونچی آوازیں گونج رہی تھیں۔ جس دن تم کہو۔ پکا وعدہ؟ بالکل، فارس نے جھنجھلا کر کہا۔ یاشوین نے سر ہلاتے ہوئے اسے اینک تھما دی تھی جسے فارس نے ایسے ناک پر جمائی تھی جیسے کہ مرتے ہوئے کو زندگی واپس ملی ہو۔ پہلے میرے ساتھ ایک موک ٹرائل کرنا، وعدہ یاد رکھنا۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر یاشوین نے تنبیہ کی۔ موک ٹرائل؟ فارس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ راہداری میں دونوں کی بحث کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ گراؤنڈ فلور سے اوپر 3rd فلور پر نیوز روم روشنیوں سے نایا ہوا تھا جیسے دن کا سماں ہو۔ اسکرین پر ابھرتے شو کے نیم کی روشنی میز کے گرد بیٹھے میزبان اور مہمان کے چہروں پر شونق کی طرح پڑ رہی تھی۔
نورین سرخ ناک کے ساتھ سر پر اسکارف باندھے انٹرویو دے رہی تھی. ان کے برابر میں گود میں دونوں ہاتھ رکھے ان کے شوہر خاموش بیٹھے تھے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ وہ بک تھیسس کے سلسلے میں جامعہ لے گئی تھیں. پین انگلیوں میں دبایا اینکر میز پر آگے کو جھکا. بالکل. میں نے رامائن کی اسٹڈی بھی کی تھی. تو میں ہندو بن گئی؟ بائبل پڑھا تو عیسائی ہو گئی؟ کیا ہمارا ملک اس قدر عدم برداشت کا شکار ہے کہ بلا تصدیق کیے آپ کسی کو بھی سزا سنا دیں گے؟ کیا کسی بھی اقلیت کو تحفظ حاصل نہیں؟ کبھی کسی سری لنکن کو مار دیا جاتا ہے تو کبھی کسی مشال خان کو. آپ کو کس نے حق دیا ہے خدا بننے کا؟ جزا و سزا اللہ دے گا. انسان کون ہوتے ہیں کسی کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے؟ معاف کیجیے گا مگر میرا سوال ہے مولویوں سے، اسکالر سے، کہ ہمارے ملک میں ایکسٹریمزم کیوں ہے؟ ہم میں لسانی، ذاتی اور مذہبی تعصب ہے تو اس میں اسکالرز اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیسے ڈیل کریں گے اس مسئلے سے؟ کیا جمعے کے خطبے میں زندگی کے اہم مسائل جس میں تحمل اور بلا تصدیق کی زندگی دوسروں کی زندگی تباہ کرنے پر کوئی واعظ دیا گیا ہے کبھی؟ کس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ میرا گھر آگ میں جل رہا تھا. ان کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا اور لوگ گلی میں کھڑے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ کا عذاب اترا ہے ان پر. کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اندر انسان جل رہے ہیں. سب تعصب کا شکار کھڑے میرے گھر والوں کو آگ میں جلتا ہوا گلتا ہوا دیکھ رہے تھے. ایک چھوٹے سے 10 سال کے بچے نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ نورین نے ہاتھ کے پشت سے گال رگڑے اور لب بھینچتے چیخوں کا گلا گھونٹنے لگی. نورین کے شوہر نے اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اینکر گہرا سانس بھرتا اسکرین کی طرف دیکھنے لگا. جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایک مفروضے پر آپ لوگوں نے کان بند کر کے یقین کر لیا. اللہ نے کب کہا ہے کہ کان اور آنکھیں لپیٹ کر دین کی خدمت کریں؟ شاید جنت کمانے کا یہ طریقہ ان لوگوں کو آسان لگا ہوگا. خیر. کاغذ اوپر نیچے کرتے تو وہ دوبارہ نورین کی طرف متوجہ ہوئے. آپ لوگوں کو مغیث بلوچ کی طرف سے تھریٹس مل رہی تھی جیسا کہ آپ نے کہا. تو عوام کو آگاہ کیجیے کہ کیوں وہ آپ کے والد کا جانی دشمن بن گیا تھا. تھوڑی تلے انگلی رکھتے ہوئے انہوں نے نورین سے پوچھا. کیونکہ میرے بابا اس کی کرپشن کو ڈسکلوز کرنے والے تھے. ناک سے سانس اندر کھینچتے ہوئے نورین نے بات کا آغاز کیا. منتہا سینے پر ہاتھ لپیٹے ہوڈ والے سویٹر پہنے اور بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائے کیمرہ مین کے پیچھے کھڑی نورین کا انٹرویو دیتا ہوا سن رہی تھی. یہ انٹرویو بھی منتہا نے ارینج کر کے دیا تھا. وہ لوگوں کا تصویر کا بھیانک اور دوسرا رخ دکھانا چاہتی تھی جو لوگ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. وہ لوگوں کو اسلام کے نام پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے روکنا چاہتی تھی. اسلام مکمل اور خوبصورت دین ہے اور اسے کسی بھی صورت میں شدت پسندی سے جوڑنا اس کے لیے ناقابل قبول تھا. منتہا کو اپنے قریب مخصوص مردانہ پرفیوم کی مہک محسوس ہوئی. اس نے کن اکھیوں سے بائیں جانب دیکھا تھا جہاں زرار خاکی رنگ کی پینٹس میں ہاتھ اڑسے گھنے بال سائڈ کی مانگ میں سیٹ کیے سفید شرٹ پہنے انٹرویو دیتی نورین کو دیکھے جا رہا تھا. اس کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا. دونوں خاموشی سے شانہ بشانہ کھڑے انٹرویو سن رہے تھے جب اینکر نے وقفے کا اعلان کیا. جس نے آگ سلگائی تھی اسے مار دیا گیا ہے. زرار نے آہستہ آواز میں منتہا کو دیکھے بغیر کہا. منتہا شوق کی کیفیت میں گردن موڑ کر ساتھ کھڑے زرار کو دیکھنے لگی جو بدستور سامنے بیٹھے اینکر کو دیکھ رہا تھا جو فون پر انگلیاں چلا رہا تھا جبکہ نورین اپنی شوہر کی طرف متوجہ تھی. کیمرہ مین سستانے کے لیے کنٹرول روم کی طرف بڑھ گئے تھے. آپ کو کیسے پتہ لگا؟ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق آگ گاڑی سے پیٹرول بہنے جسے ظاہر ہے جان بوجھ کر بہایا گیا اور اس سے جلتے سگریٹس کے ملاپ نے بھڑکائی تھی. بقول نورین کے مرحوم عبداللہ صاحب سگریٹ نہیں پیتے تھے. محلے والوں نے بھی ایک شخص کے بارے میں بتایا ہے جو وہاں کا رہائشی نہیں تھا اور گھر کو لوٹتے وقت وہ ان میں شامل نہیں تھا بلکہ گاڑی کے پاس کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا. وہ سپاٹ سے انداز میں جیسے خبرنامہ پڑھ رہا تھا. اس اعلی کار کا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ منتہا نے اپنا سوال پھر سے دہرایا. زرار خاموش کھڑا رہا چہرہ موڑے بغیر سامنے اسکرین پر نظر آتے شو کے نام پر نظریں جمائے ہوئے تھا جب یکا منظر کچھ گھنٹوں پیچھے چلا گیا تھا. اسٹیج پر ننھے بچے بینگن ٹماٹر توری اور نہ جانے کیا کیا سبزی بنے ٹیبلو پرفارم کر رہے تھے. این جی او کے سربراہان پہلی قطار کی کرسیوں پر براجمان مسکرا کر بچوں کو دیکھ رہے تھے. زرار لیٹ پہنچنے کی وجہ سے دوسری قطار کی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا تھا. یہ ایک عالیشان ہوٹل میں یتیم بے سہارا بچوں کے لیے فنڈز ریز پروگرام ترتیب دیا گیا تھا. ٹیبلو ختم ہونے پر زرار نے ہاتھ اوپر اٹھا کر تالیاں بجاتے ہوئے داد دی تھی جب اسے قریب کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا. زرار نے چہرہ موڑ کر دیکھا. گھیردار شلوار اور گھنی مونچھوں تلے
لب آپس میں پیوست کیے رحمان چانڈیو بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرار نے بدمزہ ہو کر پہلو بدلا۔ بہت وقت ہو گیا زرار صاحب کے شو کی طرف سے بلاوا نہیں آیا۔ مہمان میں نہیں پروڈیوسر سر بلاتا ہے۔ زرار نے رکھائی سے جواب دیتے ہوئے نظریں اسٹیج پر مرکوز رکھیں۔ فیور چاہیے؟ رحمان نے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میری کچھ نیوز چینل سے بات ہو گئی ہے جو عبدالعالی والے معاملے کو زیادہ کوریج نہیں دیں گے۔ آپ کے چینل کا CEO ذرا بد مزاج انسان ہے کیونکہ اسے حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اب جب آپ کا چینل بزد ہے کہ سوری۔ زرار نے فوراً اس کی تمہید کاٹ دی اور رکھائی سے جواب دینے لگا۔ میں کوئی انٹرویو کنڈکٹ نہیں کروں گا۔ زرار ٹیکس چور ہو سکتا ہے، بلیک میلر بھی، مگر قاتلوں کے ساتھ کبھی نہیں دے سکتا۔ رحمان کا کہکہ ابلا تھا۔ زرار نے ناپسندیدہ نظروں سے گردن موڑ کر اس پہ ایک نظر ڈالی تھی جس کا چہرہ ہنسنے کی وجہ سے سرخ ہوا تھا۔ اسٹیج پر کوئی بچہ مائک پکڑے ہل ہل کر گنگنا رہا تھا۔ مجھے تمہاری یہی بات متاثر کرتی ہے کہ تم سچے ہو، صاف گوئی سے کام لیتے ہو۔ سوچتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں تمہیں ہی اپنا داماد بنا لوں۔ ہنسنے کی وجہ سے آنکھوں میں آ جانے والے آنسو صاف کرتے انہوں نے بیچ میں کہا، جیسے ٹیکس چوری تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ خیر، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میرا بہنوئی قتل کا ذمہ دار ہے؟ زرار رحمان کی پرتپش نظروں سے رخ موڑے جواب دیے بغیر اسٹیج پر بچوں کے نیو پرفارمنس کے لیے تیار کرتی خاتون کو دیکھنے لگا۔ رحمان آگے جھک کر کچھ کہنے والا تھا کہ کسی نے سرکار کہہ کر رحمان کو پکارا۔ رحمان اور زرار ایک ساتھ چہرہ موڑ کر سوٹ بوٹ پہنے گندمی رنگت والے مینیجر کو دیکھ رہے تھے جو رحمان کے دائیں طرف کھڑے سر کے اشارے سے پیچھے آنے کو کہہ رہا تھا۔ زرار پر ایک نظر ڈالتے ہوئے رحمان قمیض جھاڑتا ہوا اٹھا تھا۔ زرار کچھ لمحے الجھا ہوا بیٹھا تھا۔ رحمان کو دروازے کے باہر غائب کرتے ہوئے دیکھ کر زرار فوراً کھڑا ہو گیا اور کرسیوں کی قطار سے جگہ بناتا تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ گلاس ڈور کھول کر اس نے سفید ٹائل سے بنی راہداری کی دونوں طرف چہرہ گھمایا تو اسے دائیں جانب کو مڑتے کونے میں بلیک کوٹ لہرا کر غائب ہوتا دکھائی دیا۔ زرار بھاگنے کے انداز میں تیز تیز قدم لیتا دائیں طرف کے موڑ پر پہنچ کر رک گیا جہاں سے نیچے سیڑھیاں جاتی تھیں۔ احتیاط سے سیڑھیوں پر براؤن چمکتے شوز رکھتا ریلنگ سے جھانکتے ہوئے زرار نیچے اترنے لگا جب اس کے کانوں سے رحمان کی آواز ٹکرائی۔ گڈ، خستم جہاں پاک۔ زرار تیز تنفس پر قابو پاتا وہیں کھڑا ہو گیا۔ اور ان فائلز کا کیا کیا؟ تسلی کر لی تھی نا؟ ایسے نہ ہو مردود نے کوئی کاپی بنا کر رکھ دی ہو۔ ان کرائے کے قاتلوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ قتل کا ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ وقت آنے پر جس کا کام کیا ہے اسے بلیک میل کر سکیں۔ ان کی آواز میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ جی اطمینان کر لیا ہے، کوئی کاپی موجود نہیں ہے، فائلز اب ہمارے قبضے میں ہیں۔ مینیجر کی آواز ابھری۔ زرار ریلنگ سے جھانکتے ہوئے دونوں کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا مگر 20 منٹ میں ناکافی روشنی کے باعث دیکھنا مشکل تھا۔ جائیں وقوعوں کو صاف تو کر دیا ہے نا؟ بالکل سر۔ پولیس کو یہی پتہ چلے گا کہ مرنے والا سگریٹ میں نشہ آور چیزیں مکس کر کے پیتا تھا۔ نشے کی زیادتی کے باعث ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اور گاڑی میں آگ لگ گئی۔ دوسروں کے لیے آگ بھڑکانے والے خود ہی اس میں جھلس گیا۔ خاکی تو خاک سے جا ملا۔ رحمان نے سرد آہ بھری۔ زرار نے جمع تفریق کر کے جواب نکال لیا تھا کہ عبدالعالی کے لیے آگ جلانے والا خود آج قتل کر دیا گیا تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ آپ کا اس طرح اطلاع دینا مجھے شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ منتہا کی آواز اسے حال میں لے آئی تھی۔ تم مجھے قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا کہہ رہی ہو؟ زرار نے بگڑے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ کا کچھ پتہ نہیں۔ منتہا نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ زرار کا پارا یکدم ہائی ہوا تھا۔ میرے سورسز ہیں، جیسے ہر اینکر خبر کی تصدیق کے لیے سورسز رکھتا ہے۔ آپ کے اس جھوٹے الزام پر میں آپ کو ہر جانب بھی بھیج سکتا ہوں۔ زرار نے درستی سے کہا۔ منتہا کے چہرے کا رنگ یکدم متغیر ہوا۔ میں آپ پر الزام نہیں لگا رہی۔ منتہا نے فوراً پینترا بدلا تھا۔ زرار اپنا گرم دماغ پر قابو پاتا گہرے سانس لینے لگا۔ وہ لڑنے نہیں آیا تھا۔ ٹیکنیکل اسٹاف لائٹنگ درست کرتا ساتھ ساتھ اونچی آواز میں آپس میں کچھ کہہ بھی رہے تھے جس کی وجہ سے نیوز روم میں شور سا اٹھ گیا تھا۔ منتہا کی ناک میں چمکتی لونگ پر نظر ڈالتا وہ اصل مدعے پر آیا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مغیث بلوچ ایک پاورفل آدمی ہے۔ اس کے بردر ان لا مشہور سیاست دان ہیں۔ وہ گواہوں کو ختم کر رہے ہیں اور جلد یا بدیر انہیں تمہارا پتہ لگ جائے گا، سو اسٹے اوے۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں اور ان کا ساتھ نہ دوں جو انصاف ڈیزرو کرتے ہیں؟ منتہا نے حیرانی سے زرار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ڈرا نہیں رہا، حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ نے جتنا لڑنا تھا لڑ لیا۔
آگے اپنا کیس انہیں لڑنے دیں، آپ کورٹ میں بھی کوئی گواہی نہیں دیں گی۔ آپ پولیس کے پاس گئی، میں نے حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے آپ کی آئیڈینٹی مخفی رکھی، مگر جلد یا بدیر وہ آپ کا پتہ لگوا ہی لیں گے۔ اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے مت کریں۔ آپ نے؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میری شناخت کیسے؟ اسے اپنے ہی لہجے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ زرار کا نیا روپ دیکھ رہی تھی جو اسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں؟ منتہا کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ دل کانوں میں بجنا شروع ہوا۔ کیا وہ غلط سمجھ رہی تھی یا اس کی چھٹی حس اس سے جھوٹ بول رہی تھی؟ نیوز روم میں شو شروع ہونے میں 3 سیکنڈز باقی تھے اور اینکر مائک ٹھیک کرتا پروفیشنل انداز میں بیٹھ رہا تھا۔ محترمہ، آپ کو اپنے کانٹیکٹس بنانے پڑتے ہیں ورنہ اس بے رحم دنیا میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ کسی سے کام نکلوانے کا بہترین حل کسی کو فیور دینا اور پھر بعد میں فیور ریٹرن کی بات کرنا ہوتا ہے۔ چاہے ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے نہ ہوں، پر میں جانتا ہوں آپ اچھی اور محنتی لڑکی ہیں، آپ نیڈر بھی ہیں، پر بہادری کا مطلب اندھے کنویں میں چھلانگ لگانا نہیں ہوتا۔ پولیس اسٹیشن میں کیسے رپورٹ درج ہوئی، کون کون ساتھ تھا، اس کی رپورٹ مگیس بلوچ تک پہنچ گئی تھی۔ آپ اسے بے خبر نہ سمجھیں۔ فی الحال آپ کا مختلف حلیہ اس کے مخبروں کے ذریعے اس تک پہنچایا ہے، پر ایک دفعہ آپ روسٹرم پر آ گئیں تو اس کے لیے آپ کو ڈھونڈنا، آپ کے خاندان کا پتہ لگانا ہرگز مشکل نہیں ہوگا۔ اپنے خاندان کے لیے سوچیے۔ زرار اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا چبا چبا کر الفاظ ادا کرتا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو گنگ کھڑی زرار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زرار کے سامنے گنگ نہیں ہوتی تھی، جواب ہمیشہ اس کی زبان کی نوک پر ہوتا تھا، مگر آج وہ سارے جواب انکا ہو گئے تھے۔ دماغ سن تھا اور صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ زرار اس کا قریبی رشتہ دار نہیں تھا، پھر وہ اتنی مہربانی کیوں دکھا رہا تھا؟ سبززار کی گھاس کی کٹنگ ہو رہی تھی، گھاس کی خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ اونچے اونچے درختوں کے سہارے پروجیکٹرز لگ رہے تھے جو رات کے 12 بجاتے ہی برج خلیفہ جیسی روشنی پھینکتے ستونوں کو رنگ و نور سے بھرتی۔ تصاویر سلائیڈ شو کی طرح چلاتی۔ خنسا اور غزالہ اپنے ڈریسز لینے ڈیزائنر کے پاس گئے تھے، جبکہ قصر کے ملازموں کی ہیڈ نیو ایئر پارٹی کی ارینجمنٹس دیکھ رہی تھی۔ براؤن رنگ کا سوٹ پہنے، کوٹ کا بٹن کھولتا ہوا آفس کے لیے نقصد تیار اذان ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹتا بیٹھ رہا تھا۔ پاس کھڑی باوردی ملازم فوراً سے آگے بڑھ کر ترموز سے چائے پیالی میں انڈیلنے لگا۔ پیالی وار مرر پر رکھی گئی تھی۔ وار مرر ایک چھوٹا سا فریج تھا جو چائے کو ہمہ وقت گرم رکھتی ہے۔ عفان رف سے ٹراؤزر میں ڈائننگ ہال سے گزر رہا تھا جب گلاس ڈور سے نظر آتے اذان کی پشت پر اس کی نظر پڑی۔ بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ ڈائننگ ہال کی طرف چلا آیا۔ ملازم چائے ڈال کر پیچھے ہٹا تھا، آملیٹ کے ٹکڑے کو کانٹے میں پھنساتے ہوئے اذان موبائل کی اسکرین پر نظر آتی میلز بھی دیکھ رہا تھا۔ کافی لیٹ اٹھے ہو، جلدی اٹھتے تو ہم سب کے ساتھ ناشتہ کر لیتے، عفان نے دوستانہ انداز میں اذان کے کندھوں پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ ہوتے نا پاپا کے ساتھ تو مجھے کیا ضرورت ہے ناشتہ کرنے کی؟ میں تو ہمیشہ سے لیٹ اٹھتا تھا، اکیلے کھانا کھاتا تھا، اس گھر کا لا بریکر ہوں میں، میری کسی کو کیا ضرورت ہے؟ آملیٹ چباتے ہوئے وہ زخمی لہجے میں شکایت کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے یار۔ عفان اس کے بائیں طرف آتا گھسی گھسیٹ کر اس کی طرف رخ کیے بیٹھ گیا۔ کیوں پاپا کی باتوں کو دل پر لگا لیا ہے؟ تم کب سے حساس ہو گئے؟ کیوں میں حساس نہیں ہو سکتا؟ اذان نے الٹا اس سے سوال پوچھا۔ اچھا ہو جاؤ بھائی، مگر نیگیٹو تو نہ بنو نا، تم آج کل ہر بات کو منفی انداز میں لے جاتے ہو اور اپنی مرضی کے معنی دیتے ہو، کھل کر بتاؤ۔ عفان دوستانہ لہجے میں بات کرتا اسے چائے کی چسکیاں لیتے دیکھ رہا تھا، جس نے ایک بار پھر بھی چہرہ موڑ کر عفان کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا مسئلہ چل رہا ہے تمہارے اور پاپا کے بیچ؟ کہیں کسی لڑکی کا معاملہ تو نہیں ہے اور پاپا مان نہیں رہے؟ عفان نے ہلکے پھلکے لہجے میں اسے چھیڑنا چاہا۔ اذان کے کانٹے میں آملیٹ کا ٹکڑا پھنسا ہاتھ رکا تھا۔ عفان کے الفاظ نے اس کا خون جلا کر رکھ دیا تھا۔ کانٹا پیٹ میں پٹک کر اس نے عفان کی طرف گردن موڑی تھی، جو بے یقین سے اس کے چہرے کو سخت تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس لڑکیوں کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا؟ یہی پرابلم ہے آپ لوگوں سے مجھے، کہ اب تک آپ لوگ مجھے ٹین ایجر سمجھ رہے ہیں، جو 16 سال کی عمر میں غلط لڑکی کے ہاتھ چڑھا تھا، غلطی سے مارٹینی کا گھونٹ بھر لیا تھا اور کلب میں ڈانس کر لیا تھا، بس یہی غلطی تھی میری۔ ٹھیک ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی اور پاپا کو شرمندگی ہوئی، لیکن کیا اتنی بڑی غلطی تھی کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے امیچور سمجھنا شروع کر دیا؟ میرے مسئلوں کو ہنس کر اڑایا جاتا تھا کہ یہ ٹربل میکر ہے، اس کو سیریس نہ لو۔ مجھے امریکہ سے یہاں لایا گیا اور پاپا نے مجھے
پاپا نے کبھی مجھے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن وہ تھپڑ آج بھی میرے گال کو سلگاتا ہے۔ اس کے بعد سب بدل گیا۔ پاپا میری ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، مگر وہ توجہ نہیں دے سکے جو انہیں دینی چاہیے۔ آپ نے اس سب میں کیا کردار ادا کرا؟ جب پاپا مجھ پر پہلی جیسی توجہ نہیں دیتے تھے اور رسمی سی باتیں کرتے تھے، آپ نے ہم دونوں کے تعلقات ٹھیک کرنے میں رول ادا کیا۔ آذان دبا دبا سا چیخا تھا۔ عفان بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے دم سادے آذان کی شکایتیں سن رہا تھا۔ وہ واقعی بڑا ہو گیا تھا۔ غلطی گھر والوں سے ہوئی تھی جو آذان پر توجہ نہیں دے سکے تھے کہ کب وہ میچورٹی کی حدود میں داخل ہوا تھا۔ تم نے آج سے پہلے کبھی نہیں کہا کہ پاپا کا رویہ تمہیں دکھی کرتا ہے، پھر آج کیوں اتنے متنفر ہو گئے ہو تم؟ اگر تمہیں پاپا کا رویہ کھٹکا تھا تو آج سے پہلے کیوں ٹینٹرمز نہیں دکھائے؟ عفان پر جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اور جہاں تک بات تھپڑ کی ہے تو تم نے شراب چکھی تھی۔ مجھے پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، لیکن جس گھر کے لوگ نماز اور روزے کی پابندی نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، انہیں یہ تھپڑ مارنا زیب نہیں دیتا۔ آذان نے سر جھٹکا اور کوٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ عفان بھی فوراً اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، میں نے آپ سے مدد نہیں مانگی۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، میں لوگوں کے گڈ بکس میں آنے کے لیے کوئی گائیڈ لائنز فالو نہیں کروں گا۔ جو کروں گا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کروں گا۔ عفان پر ایک اچھڑتی نگاہ ڈال کر آذان نے کرسی دھکیلی جو ٹائل سے رگڑ کھاتے آواز پیدا کرتی پیچھے ہٹی تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ ڈائننگ ہال سے باہر راہداری کی طرف نکل آیا۔ جب تک وہ راہداری سے غائب نہیں ہوا تھا، عفان برف ہوتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے تنے ہوئے تاثرات دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ دوپہر آہستہ آہستہ شام اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہوئے تو برآمدے میں لگی روشنیاں جل اٹھیں۔ تازہ کٹی گھاس نہایت ہری ہری لگنے لگی تھی۔ مین گیٹ سے سبززار کے وسط ٹکس اور کارپیٹ بچھایا گیا تھا۔ درختوں کا جھنڈ چھتری کے سائے کی طرح سبززار پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ درختوں کی شاخوں سے رنگ برنگی چھتریاں الٹی لٹک رہی تھیں، جس کے کناروں پر روشن کمکمے لگے الگ روشنی منعکس کر رہے تھے۔ مہمان انویٹیشن کارڈز گیٹ پر کھڑے سیکیورٹی گارڈز کی لسٹ سے اپروو کرواتے اندر داخل ہو رہے تھے۔ مرد حضرات ٹیکسیڈور ڈریس شرٹ میں ملبوس تھے، جبکہ خواتین انگریزوں کی وکٹورین ایج کی طرح نیچے سے پھولی اور کمر سے چست بلاؤز کے گاؤنز اور پھولوں میں بے تحاشا کرلز اور بالوں میں بے تحاشا کرلز ڈال کر انہیں آسمان سے باتیں کرتی جوڑے میں باندھے ہوئے تھیں۔ شاہتاش ٹی پنک کلر کے پھولے ہوئے گاؤن میں ملبوس اونچی ہیل کی ٹک ٹک پیدا کرتی برآمدے کی زینیں اتر رہی تھیں۔ سر پر خوبصورت سی ہیٹ ماتھے تک جما رکھی تھی، جس پر تازہ موتیوں کا پھول کا گلدستہ دائیں آنکھ پر جیسے سایہ فگن تھا۔ کوہنیوں تک آتے سفید کلوز اور کوہنیوں تک آتے سفید گلوز اور کانوں میں پتلے سے پنک ٹاپس پہنے وہ سب میں نمایاں لگ رہی تھی۔ کھنسا سبز گاؤن میں ملبوس، بالوں میں کرلز ڈالے، جوڑے میں مفید کیے، انہیں پرل سے سجایا تھا جیسے بالوں میں کمکمے سجا رکھے ہوں۔ غزالہ اور جنید بھی تھیم کے مطابق تیار نور کے ساتھ کھڑے تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ خنسا فان کے برابر میں کھڑی فوٹوگرافر کے بتائے گئے پوز بنا رہی تھی۔ شاہتاج نے ایک طائرانہ نگاہ پارٹی پر دوڑائی، مگر انہیں آذان کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ پارٹی میں دھیمے سروں میں میوزک بج رہا تھا۔ پارٹی میں زیادہ تر بزنس مین اور وہ سیاستدان موجود تھے جو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایسی پارٹیز میں بزنس ڈیلز اچھے سے طے پاتی تھیں۔ وہیں برآمدے سے ذرا دور انگیٹھی پر دہکتے کوئلوں پر مچھلی، چکن لیگ پیس سیخوں پر پروئے کوئلے پر جھلستے سارے میں اشتہا انگیز مہک پھیلا رہے تھے۔ 12 بجے کا وقت نزدیک تھا۔ فائر ورکس کے انتظامات مکمل تھے۔ پاس گزرتے ویٹر سے انار کا رس کا گلاس تھامتے شاہتاج چار دیواری کے قریب چھتری نما شیڈ تلے بینچ پر بیٹھ گئی۔ مصنوعی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی۔ پنڈلیاں ہیلز کی وجہ سے دکھنے لگی تھیں۔ ہنستے مسکراتے کپلز پر نظر دوڑاتے ہوئے انہوں نے رس کا گھونٹ بھرا۔ سوکھا گلا ایک دم تر ہوا تو ان کی طبیعت بحال ہوئی۔ 2-4 گھونٹ یوں ہی لینے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ زبان پر کچھ چپک گیا ہے۔ انہوں نے گھبرا کر منہ میں انگلی ڈال کر زبان سے کاغذ کا ٹکڑا کھینچا جو گیلا ہو کر نرم پڑ گیا تھا۔ گلاس بینچ پر رکھتے ہوئے وہ اٹھی اور قدرے روشنی میں کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے پرچی کھول کر سیاہی سے لکھے انگریزی کے الفاظ پڑھے۔ I will soon take back what's mine۔ میں جلدی ہی واپس لے لوں گا جو میرا ہے۔ شاہتاج ہک دک کھڑی پرچی پر لکھے یہ الفاظ بار بار پڑھ رہی تھیں۔ ستونوں پر پروجیکٹر روشنیاں پھینکتا
काउंट डाउन शुरू हो चुका था। तमाम मेहमान ستونوں کی سمت رخ کرتے گنتی کو اونچی آواز میں بھی پڑھ رہے تھے۔ 10 شاہتاج کے حواس آہستہ آہستہ بحال ہوئے تھے تو اس نے گھبرا کر مہمانوں پر ایک نظر ڈالی۔ اتنے ہجوم میں وہ کہاں اسے ڈھونڈ سکتی تھی؟ اس نے پرچی توڑ مروڑ کر کونے کی طرف سے گلوز کی کھلی جگہ سے گلوز میں ٹھونسی۔ 9 شاہتاج کی بوڑھی ہڈیوں میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہونٹوں کے گرد پسینہ پہنچتے اس نے ہیلز گھاس پر رکھے تھے اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ 8 لوگوں کو چیرتے ہوئے پسینے سے شرابور وہ عقب کی طرف مڑی۔ 7 گاؤن پاؤں کی سمت سے اوپر اٹھائے پھولے تنفس کے ساتھ عقب سے اندر کی طرف جاتی سیڑھیوں کو شاہتاج نے پھلانگ کر عبور کی تھی۔ 6 وہ سینے پر ہاتھ مارتی تیزی سے چکردار سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ انہیں استھما اٹیک ہوا تھا۔ 5 گونگی لاؤنج سے باہر نکل کر حیرانی سے شاہتاج کو لمبے لمبے سانسوں کے بیچ چکردار سیڑھیاں چڑھتے دیکھ رہی تھی۔ 4 ہیلز کی دھمک پیدا کرتی شاہتاج کمرے کی طرف دوڑی۔ لائٹس جل اٹھی تھیں۔ دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ سائڈ ڈرار کی طرف بھاگی تھی۔ 3 پاگلوں کی طرح ڈرار کھولے انہوں نے انہیلر نکال کر منہ میں رکھ دیا۔ 2 فرش پر گرتے ہوئے انہوں نے سر بیڈ کے نرم فوم پر رکھا تھا۔ 1 فائر ورکس نے پورے قصر کو روشنی میں نہلا دیا تھا۔ مہمان فونز نکالے آسمان پر پھٹتے شراروں کو ویڈیوز بنا رہے تھے۔ ہر چہرے پر نئے سال کی خوشی تھی۔ شاہتاج آنکھیں بند کی گہرے سانس لیتی باہر سے آتی فائر ورکس کے شور کو سن رہی تھی۔ گاؤن کریم کلر کے ٹھنڈے ٹائلز پر پھیلا ہوا تھا۔ گود میں رکھے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ بند آنکھوں کے پیچھے ماضی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ ماضی گھناؤنا ہو تو لیچ کی طرح ذہن سے چپک جاتا ہے۔ دیورانی کے ہاں عفان کی پیدائش اور چھوٹی بہن کے گھر مقدس کی پیدائش نے انہیں مزید اپنی کمی کا احساس دلایا تھا۔ دل مردہ سا ہو گیا تھا۔ ان کی ساس روایتی ساسوں کی طرح انہیں تانے دینے لگی تھی۔ یہ خبر کہ ان کا شوہر باپ بننے کے قابل نہیں ہے شاہتاج کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ انہیں اپنا مستقبل تاریک لگنے لگا تھا مگر مسئلے حتاً خاموش رہتے ہوئے انہوں نے یہ بات سب سے چھپا رکھی تھی اور عورتوں کی طنز کرتی نگاہیں باتیں وہ کڑوے گھونٹ کی طرح پیتی تھیں۔ حتیٰ کہ غزالہ کی ہمدردی بھی انہیں زہر لگتی تھی جیسے وہ ان کی کمی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ان کے ہاں پہلی اولاد ہونی چاہیے تھی جو اس امپائر کا وارث بنے لیکن اگر وہ ماں نہ بن سکیں تو جائیداد میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور کیا خبر ان کی ساس ان پر سوتن مسلط کر دے اس گھر میں تو اس کی 2 کوڑی کی اہمیت نہیں رہے گی۔ گھر میں غزالہ کی اہمیت ان سے زیادہ ہو گئی تھی۔ وزیر زراق ہر معاملے میں انہیں سپورٹ کرتے تھے مگر عفان کی آمد نے انہیں بھی احساس دلایا تھا کہ اولاد کی موجودگی کتنی ضروری ہے۔ وہ ان سے کھینچے رہنے لگے۔ شادی کو 7 سال ہو چکے تھے اور ان کی گود سونی تھی۔ اپنے ادھورے پن اور بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے بزنس میں حصہ لینا شروع کیا اور بہت جلد ہی چینی کے بزنس کو سمجھ کر کمپنی کو فائدہ پہنچاتے ہوئے اپنے دیور اور شوہر کا اعتماد جیتا تھا۔ یوں ہی بزنس ٹورز پر برمنگھم میں ان کی ایک ڈاکٹر سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ انہوں نے شاہتاج سے اپنی 6 سالہ بیٹی کا تعارف کروایا جو اسپرم ڈونیشن سے اس دنیا میں آئی تھی۔ شاہتاج کا پرتجسس دماغ مزید اس پروسیس میں دلچسپی لینے لگا۔ ان کا دل آہستہ آہستہ اس پروسیس کی طرف راغب ہونے لگا تھا اور وہ آخرکار اسی نتیجے پر پہنچی تھیں کہ جب وہ ماں بننے کے قابل ہیں تو کیوں اپنی ساری زندگی بانجھ ہونے کے طعنے سنے۔ شاہتاج نے اپنے 7 روزہ دورے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پروسیس کے لیے کمر کس لی تھی۔ گناہ کی فکر بلائے اسے صرف دنیا داری اور لوگوں کی باتوں کی فکر تھی۔ اگر اس کے یہاں اولاد نہیں ہوگی تو بانجھ عورت کا ٹیگ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس ڈاکٹر کی مدد سے انہیں ایک ایسا شخص مل گیا جو مفلس و الحال تھا۔ اس پروسیجر کے تحت مرد اپنا اسپرم خون کی طرح ڈونیٹ کرتا ہے جو ایک خاص پروسیس سے گزار کر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح عورت میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ احساس کہ بالآخر شاہتاج ماں بن رہی ہے اسے الگ ہی سرور میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس پروسیس کے 1 ماہ بعد ہی ان کے ماں بننے کی خبر نے نہ صرف وزیر کو خوشی سے نہال کر دیا تھا بلکہ قصر کا ہر فرد وزیر کے باپ بننے کی خبر سن کر حیران اور خوش تھا۔ شاہتاج ہمہ وقت شکر کرتی تھیں کہ وزیر کو وقتی غم کے زیر اثر یہ نہیں بتایا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ اگر ایسا وہ کرتیں تو ساری زندگی تشنہ لب رہتیں۔ شاہتاج کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل گیا تھا مگر اسے اب پرواہ نہیں تھی۔ ہمدان کے پیدا ہونے سے 1 ماہ قبل ہی شاہتاج کی ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔
ہمدان کی پیدائش نے سب کو حیران کر دیا تھا، جس کی آنکھیں اور بال سنہرے رنگ کے تھے، البتہ نقوش ماں پر گئے تھے۔ انگریزوں کی طرح گوری رنگت کا بچہ نہایت خوبصورت تھا۔ شاہتاج شادی کے 8 سال کا دکھ بلایا ہمدان میں مگن رہتی تھی۔ شادی کے 8 سال اس نے عورتوں سے جو تضحیک آمیز باتیں سنی تھیں، اس کا اثر ہمدان کی آمد نے زائل کر دیا تھا۔ ہمدان کو 1 سال ہوا تھا جب ہمدان کا اسپرم ڈونر باپ بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ اسی ڈاکٹر سے جس نے شاہتاج کی مدد کی تھی اس سے نمبر نکلوا کر وہ شاہتاج کو تنگ کرنے لگا تھا۔ اس کا منہ بند رکھنے کے لیے شاہتاج ہر 6 مہینے بعد ایک خطیر رقم اس تک پہنچایا کرتی تھی۔ پھر بھی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی، یہ خوف کہ کہیں گھر والوں کو شاہتاج کی پریگنینسی کی اصل حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ روز شاہتاج کو وسوسوں میں گھیرے رکھتی تھی، مگر کچھ عرصے سے اس شخص کی ڈیمانڈز بدل گئی تھی۔ وہ ہمدان کے والد کی حیثیت سے بزنس میں شیئرز چاہتا تھا۔ شاہتاج نے کرب سے آنکھیں کھول لیں اور خون چھلکاتی آنکھوں سے چھت پر بنے نقش و نگار دیکھنے لگی۔ فائر ورکس کا شور تھم چکا تھا، کچھ دیر پہلے کا خوف کہیں غائب ہو چکا تھا۔ آخر اس نے وانیا جیسا ہتھیار تیار ہی اس دن کے لیے کیا تھا۔ سرخ ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ابا میاں کی جانے سے گھر میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ رات گہری سیاہ ہو چکی تھی اور وانیا لاؤنج میں ہیٹر کے آگے پاؤں پھیلائے کاؤچ پر بیٹھی مائی کی جانب سے دی گئی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ کچھ دنوں سے مائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ گھر پر رہتی تھی۔ شاہتاج کی قصر میں نیو ایئر پارٹی جا رہی تھی، مگر اس کے پاس تھیم کے مطابق کپڑے نہیں تھے، اسی لیے اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ وہ عظیم قوم کی کارا تھی جو اپنے قوم کی عظیم بنانا چاہتی تھی، افسوس اس کی قوم اسے پہچان نہ سکی۔ وانیا نے ان لفظ پر ہاتھ پھیرے۔ یہ الفاظ تو اس نے خواب میں سنے تھے۔ وہ کچھ دنوں سے تھائی قوم کو قدیم زمانوں کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ کتاب شاعری کے سے انداز میں لکھی گئی تھی جس کے معنی مبہم ہوتے ہیں، جیسے کوئی پیش گوئی ہو۔ اسے اس نئی زبان کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، جیسے وہ اس زبان سے واقف ہو۔ کارا کیا چیز ہے؟ ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے وانیا نے سوچا، یہ کیسی شاعری ہے؟ اف، مجھے تو شاعری پسند بھی نہیں ہے اور ان کے معنی سمجھنا تو بہت مشکل بات ہے، مگر ایک بات ہے کہ یہ قوم توہم پرست بہت ہے۔ بھلا لڑکیوں کو مارنے کی تک تھی، اور ذرا جو مصیبت آ جائے تو لڑکیوں کو ذبح کر کے ان کا لیڈر خون پیتا تھا۔ یخ! وانیا نے جھرجھری لی۔ بھلا ایسے تھوڑی آفت چلتی ہے؟ وانیا نے سر جھٹکا اور اگلا صفحہ کھولا۔ وہاں عجیب سے گول دائرے بنے ہوئے تھے جن کے بیچ میں مختلف لکیریں سینچی گئی تھیں۔ وانیا موٹی جلد والی کتاب کو دائیں بائیں ہلاتی ان گول دائروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے بائیں کان کی لو میں جلن ہونے لگی۔ تکلیف سے سی کرتی وانیا نے کتاب بند کر کے ساتھ ہی صوفے پر ڈالی اور بائیں ہتھیلی سے کان ڈھانپنے اٹھ گئی۔ اسے ایک دم خیال آیا کہ جب بھی کچھ برا ہونے لگتا ہے اس کے کان کی لو آگ کی طرح جلنے لگتی ہے۔ کیا برا ہو سکتا ہے؟ لاؤنج سے آہستہ آہستہ باہر قدم نکالتے ہوئے وانیا نے سوچا۔ امی؟ ذہن میں خیال آتے ہی وانیا تیزی سے سیڑھیوں کے قریب بنے ماں کے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ اس کی شال وہیں ڈائننگ میز کے قریب گر گئی۔ دروازہ کھولنے پر وانیا کا دل رک سا گیا۔ فاطمہ بکھرے بالوں کے ساتھ فرش پر بیٹھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ان کا چہرہ انڈے کی سفیدی جیسا سفید تھا۔ انہوں نے ہانپتے ہوئے شرمندہ سی نظر اٹھا کر وانیا کو دیکھا۔ وانیا کے نتنوں سے بو ٹکرائی تھی۔ وہ فوراً سے ماں کی طرف لپکی تھی جن کے کپڑوں کے دامن پر کہہ کی چھینٹے تھے اور فرش کہہ کرنے کی وجہ سے خراب تھا۔ اٹس اوکے۔ وانیا فوراً سے آگے بڑھی اور گھٹنوں کے بل ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کے چہرے سے چپکے بال ہٹانے لگی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گار پر پھسلا تھا۔ میں واش روم جانا چاہ رہی تھی۔ وہ یہ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے گلے میں خراشیں پڑ گئی ہوں۔ ٹوٹے الفاظ ادا کرتی وہ صفائیاں دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر ہے امی، آپ نے بھی تو بچپن میں ہمارا یوں ہی خیال رکھا ہوگا جب ہمارا ڈائپر لیک ہو جاتا ہوگا، بیڈ شیٹ خراب ہو جاتی ہوگی۔ خیر ہے امی، وانیا نے بمشکل گلابی آنکھوں کو جھپکتے ہوئے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ امی، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ ان کو بازوؤں کے سہارے سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وانیا نے فکر مندی سے کہا۔ کیسے لے کر جاؤ گی؟ وہ ہانپ رہی تھی۔ ابا میاں تو ہیں ہی نہیں، بلڈ پریشر کی گولی کھا لی تھی، فرق نہیں پڑا۔ وہ ہانپتے ہوئے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وانیا تو ہے نا امی، بس آپ فکر نہ کریں۔ ان کے کانپتے سرد ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دباتے ہوئے وانیا نے انہیں دلاسا دیا اور فوراً لاؤنج کی طرف بھاگی جہاں اس کا فون پڑا تھا۔ مقدس باجی کو بلاؤں؟ نہیں، وہ کیسے پنڈی سے یہاں آئے گی؟ شاہتاج خالہ؟ صوفے پر پڑے فون کو اٹھاتے ہوئے وہ ایک منطقی سوچ پر پہنچی تھی۔ شاہتاج باتھ ٹب میں بیٹھی گردن تک خود کو ڈبوئے وارم پانی سے اپنے اعصاب کو سکون بخش رہی تھی۔ بیڈ پر پڑا فون زور زور سے چیخ رہا تھا، مگر شاہتاج جیسے بہری ہو گئی تھی۔ خوف سے کانپتے ہاتھوں سے وانیا نے فون کان سے الگ کیا۔ گھبراہٹ اتنی طاری تھی کہ ذہن معاف ہو رہا تھا۔ شاہتاج سے مایوس ہو کر اس نے ہمدان کو کال ملائی۔
اسنوکر پر سفید بال کا نشانہ لے کر حمدان نے اسے ڈنڈی ماری۔ سفید بال نے مختلف بال بکھیر دیے اور بال اپنے گھروں کی جانب لڑکنے لگی۔ حمدان نے اپنے قریب کھڑے لڑکے کی مٹھی سے مٹھی ملائی اور فاتحانہ نظروں سے سامنے کھڑے لڑکوں کو دیکھا تھا جو منہ بناتے ہوئے سبز میز پر پیسے پھینک رہے تھے۔ کورٹ اسٹینڈ پر لڑکے کورٹ میں اس کا فون بج کر تھک گیا تھا۔ کیا کروں؟ وانیا روحانسی ہو گئی تھی۔ فون ہاتھوں میں پکڑے وہ کمرے کی طرف دوڑی تھی جہاں فاطمہ بیڈ گراؤنڈ سے پشت لگائے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ امی جان! وانیا نے فرش پر بیٹھے قے سے پاؤں بچاتے ہوئے امی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے آواز لگائی۔ فاطمہ آنکھیں نیم واگ ہی جواب دینے سے قاصر تھیں۔ وانیا کے ہاتھ پاؤں سے جان نکل رہی تھی۔ تھوک نکلتے اس نے گھبرا کر اذان کو فون ملایا اور واش روم کی طرف چلی آئی۔ ہر ایک بیل وانیا کی امید توڑتی اور جوڑتی تھی کہ چوتھی بیل پر کال ریسیو کر لی۔ اذان کے ہیلو پر وانیا نے ٹھنڈے بیسن کی سطح پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا اور لب آپس میں پیوست کیے۔ سسکی روکی۔ فرشتے کسے کہتے ہیں؟ اسے آج سمجھ آئی تھی جب مصیبت کے وقت کوئی بھی پاس نہ ہو اور آپ اس سے مدد طلب کریں جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ ہیلو، کون ہے؟ اذان رف سے ٹراؤزر ملبوس قانون کی کتاب کے ورق کھولے اسٹڈی ٹیبل کے گرد کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اذان بھائی! وانیا نے بمشکل الفاظ ادا ہوئے تھے۔ وانیا ہو؟ اگر میں نے آواز صحیح پہچانی ہے؟ اذان نے مطلوبہ صفحے پر نشانی رکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاس نمبر سیو نہیں ہے تمہارا ورنہ یہ سوال نہ پوچھتا کہ کون ہے۔ آپ گھر آ سکتے ہیں اس وقت؟ اذان نے دائیں جانب گردن موڑ کر دیوار پر لگی 12:30 بجاتی گھڑی کو دیکھا۔ جی، ابا میاں لیا گئے ہیں۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں اسپتال لے کر جانا ہے۔ مجھے ٹیکسی میں جانے سے ڈر لگتا ہے ورنہ میں آپ کو یوں فون نہ کرتی۔ وہ پہلے میں نے خالہ امی صفائیاں مت دو وانیا۔ اذان نے نرمی سے اس کی بات کاٹی۔ بس تم لوگ تیاری پکڑو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ فون کان سے ہٹا کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ عجلت میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ہتھیلی کی پشت سے ناک رگڑتے ہوئے وانیا قے صاف کرنے کے لیے واش روم سے باہر نکلی۔ گیلے فرش کو وائپر سے رگڑتے ہوئے وانیا دبی دبی سسکیاں لے رہی تھی جب گیٹ کی بیل نے وانیا کی جان میں جان ڈال دی۔ اذان بھائی! اسپتال کی سفید در و دیوار کفن جیسے لگتے تھے۔ دوائیوں کی بو کافور سے مشابہت رکھتی تھی۔ اسپتال کا کوریڈور نہایت ٹھنڈا تھا۔ بالوں کا بکھرا سا جوڑا بنائے وہ سرخ ناک اور گلابی آنکھیں لیے بال کندھوں کے گرد لپیٹے چپ چاپ بیمار کے ساتھ آئے عزیزوں کے لیے رکھی بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وجیہہ کی موت کے بعد وہ دوسری دفعہ اسپتال آئی تھی۔ وہی رات اور اس کا کرب ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ اذان نے وانیا کے برابر بینچ پر بیٹھتے ہوئے بھانپ اڑاتا چائے کا کپ وانیا کی طرف بڑھایا۔ دل نہیں کر رہا، آنسوؤں سے تر آواز میں وانیا نے آہستہ سے کہا۔ ٹھنڈ بہت ہے، پلیز پی لو۔ وانیا نے گہرا سانس لیا اور مزید بحث کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کپ تھاما۔ سوری، میں نے آپ کی نیو ایئر پارٹی خراب کی۔ میں پارٹی میں نہیں تھا۔ اذان نے بھاپ اڑاتے کپ سے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اذان دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے آگے کو جھک بیٹھا تھا۔ بلیک پفر جیکٹ اور بلو جینز پہنے وہ گھنے بالوں کو برش کیے بغیر ہی وانیا کی مدد کے لیے دوڑا چلا آیا تھا۔ آپ نے گھر میں کسی کو بتایا ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں؟ کھنسا بھابھی کو بتایا تھا۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ وانیا نے پہلی دفعہ براہ راست اذان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جس کا بایاں رخ وانیا کو نظر آ رہا تھا۔ بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، اسٹریس میں رہتی ہیں وہ، اسی لیے طبیعت بگڑی ہے۔ چائے پر جم جانے والی تہہ کو دیکھتے ہوئے اذان نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو آئی سی یو میں کیوں ایڈمٹ ہیں وہ؟ وانیا کو جیسے ان پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ جن کا آپریشن ہو بس انہیں ہی آئی سی یو میں رکھا جائے۔ وجیہہ کے جانے کے بعد امی ایک دن بھی سکون سے نہیں سو سکیں، انہیں ٹیبلٹ دے کر سلانا پڑتا ہے۔ وہ ہر وقت وجیہہ کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ وانیا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ اذان نے سر ہلاتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے پینی شروع کی۔ اسپتال کے کوریڈور کی خاموشی رات کے اس پہر اور بھی عجیب اور وحشت زدہ لگتی تھی۔ وانیا نے کتنی بار متشکر نظروں سے اذان کو دیکھا تھا جو سیٹ کے بیک سے پشت ٹکائے سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شاید وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ وانیا ان سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ گھر چلے جائیں پر ہر بار الفاظ زبان پر دم توڑ جاتے تھے۔ اذان کے وجود سے اسے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ وانیا بغور اذان کے ماتھے کو ڈھانپے بالوں کو دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر کوریڈور کی طرف آتے حمدان پر پڑی۔ وانیا فوراً سیٹ سے اٹھی تھی پر حمدان کے چہرے پر تنے سخت تاثرات نے اسے گھبرا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک نظر اذان کے جھکے سر اور وانیا پر ڈالی۔ مجھے کیوں نہیں بلایا؟
مجھے تو خنسا بھابھی سے پتہ لگا، حالانکہ مجھے تم سے پتہ لگنا چاہیے تھا۔ خاموشی میں اس کی گرجدار آواز بم کی طرح اذان کے کانوں میں پڑی تو وہ ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ جمائی روکتے ہوئے اذان اٹھا تھا۔ آپ کو کال کی تھی؟ وانیہ کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ اتنی اونچی آواز میں بات تو کبھی ابا میاں نے بھی نہیں کی تھی۔ کب کی تھی کال؟ ہاں؟ ہمدان کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھی، سنہری آنکھوں میں سختی تھی۔ وہ کہہ رہی ہے کی تھی تو کی ہوگی۔ اذان نے لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے ناپسندیدہ نظروں سے ہمدان کو دیکھا تھا۔ تم یہاں تیمارداری کرنے آئے ہو یا لڑنے؟ تم سے بات کی ہے؟ اذان کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدان اس کے نزدیک آیا تھا۔ کیا چل رہا ہے تم لوگوں کے بیچ؟ دیکھ رہا ہوں میں کہ تم بیچ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اذان کے سینے کو شہادت کی انگلی سے ٹھونکتے ہوئے اس نے چبا چبا کر کہا، اپنے اور اس کے رشتے کو ڈیفائن کرو پہلے۔ اس کے بھائی ہو یا شوہر ہو جو ایسے حق جما رہے ہو؟ اذان نے اس کی انگلی کو اپنے ہاتھ سے جھٹکا۔ مجھے مجبور مت کرو۔ اذان نے آواز دھیمی رکھی تاکہ پشت کی طرف کھڑی وانیہ سن نہ سکے، کہ وانیہ کو حقیقت معلوم ہو کہ کیسے تم اسے صرف بیوقوف بنا رہے ہو، ورنہ تائی امی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہمدان لب بھنچے خون آشام نگاہوں سے اذان کو دیکھ رہا تھا۔ وانیہ نے شال کو مٹھی میں دبوچا، خشک گلے کو تر کرتے ہوئے ایک نظر اطراف پر ڈالی جہاں ان تینوں کے سوا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ایک شکایت بھری نظر وانیہ پر ڈال کر ہمدان الٹے قدم واپس لوٹ گیا تھا۔ وانیہ گرنے کے اس انداز پر یک بینچ پر گر گئی تھی۔ اذان نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھرا اور وانیہ کے برابر میں آہستہ سے بیٹھ گیا۔ آئندہ اپنے والدین کے علاوہ کسی کو حق نہ دیں کہ وہ آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے، اذان نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے افسوس سے ایک نظر شش در بیٹھی وانیہ کو دیکھا۔ وانیہ کی چوائس بری تھی، وہ جان گیا تھا۔ وہ رات نہ صرف وانیہ پر بھاری اتری تھی بلکہ شاہتاج پر بھی اتنی ہی سخت تھی۔ شاہتاج نے سیکیورٹی ہیڈ کی معیت میں تمام ویٹرز کو قصر کی بیسمنٹ میں قید کر رکھا تھا۔ بیسمنٹ میں ایک دو بلبز لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے تاریکی کا راز زیادہ تھا۔ بیسمنٹ وحشت ناک قید خانے کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پارٹی میں موجود تمام لوگوں کی حرکات نوٹ کی تھی مگر کوئی غیر معمولی حرکت نظر میں نہیں آئی تھی۔ بیسمنٹ کے ٹھنڈے فرش پر برف کے ٹھنڈے بلاکس پر تمام ویٹر بغیر شرٹ کے پشت کے بل لٹائے گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں زنجیروں میں قید تھے اور تمام ویٹرز کی حالت غیر تھی۔ جسم اس قدر سن اور اکڑا ہوا تھا کہ انہیں اپنا جسم اپنا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ عادل سلک کی نائٹ سوٹ میں ملبوس، سینے پر ہاتھ باندھے شاہتاج بیسمنٹ کے کونے میں کھڑی تھی۔ عادل مؤدب سے شاہتاج کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ ان ویٹرز پر تشدد کرو اتنا جتنا یہ برداشت کر سکے مگر مارنا مت۔ ہر طریقہ آزماؤ تاکہ اس مطلوبہ ویٹر کا پتہ لگے اور وہ اپنا منہ کھولے جس نے میرے جوس میں پرچی ڈالی تھی۔ جس شخص نے ان ویٹرز کو یہاں بھیجا ہے اس کا بھی معلوم کرو۔ کرخت آواز میں حکم صادر کرتی بے رحم شاہتاج آرام دہ سلیپرز میں بیسمنٹ کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کراچی کا آسمان دھلا دھلا شفاف لگ رہا تھا۔ سورج کی تپش عام دنوں کی بنسبت خنک موسم کی وجہ سے کم تھی۔ اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ چڑیا اڑتے اڑتے گیلری کی ریلنگ پر بیٹھ جاتی تھی اور صاف ستھری کھڑکیوں سے نظر آتے منظر کو دیکھتی۔ منتہا کچن میں رکھے اسٹول پر بیٹھی سخت لہجے میں اپنی چھوٹی بہن کو ڈانٹتے جا رہی تھی۔ یشوین بالوں کو کیچڑ میں بند کرتے تعصب سے منتہا کی پخ پخ سنتے ہوئے مین ڈور کی طرف بڑھی جہاں اب سے کچھ دیر پہلے بیل بجی تھی۔ زیادہ خالہ امی کی چمچی بننے کی کوشش مت کرو۔ منتہا ماتھے پر بل ڈالے مسلسل وانیہ کو سخت سنائے جا رہی تھی۔ مقدس باجی کیا مر گئی تھی جو تم نے شاہتاج کی خالہ کے خاندان کے لڑکے سے مدد مانگی؟ بھول گئی تم لاسٹ ٹائم کیا کیا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ؟ یشوین لفافہ ہاتھ میں تھامے مڑی اور منتہا کی طرف قدم بڑھائے جو دوسری طرف کی بات سن رہی تھی۔ چپ کرو بے وقوف، وہ کتنی اچھی ہے سب پتہ ہے مجھے۔ ایویں تو میں اور مقدس باجی ان کے گھر نہیں جاتے، منافق لوگ ہیں سب۔ آئندہ خالہ امی یا اذان شیزان کو بلایا نا تو تمہارے آبشار جیسے بال جھاڑوں کی طرح بنا دوں گی۔ امی کا خیال رکھنا، پیسوں کی فکر مت کرنا، اذان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی، اللہ حافظ۔ سر جھٹکتے ہوئے منتہا نے فون کان سے الگ کیا۔ یار کبھی تو پیار سے بات کر لیا کرو، وہ بیچاری بھی کیا کہتی ہوگی کہ کیسی بڑی بہن ملی ہے۔ ادھر تمہاری امی کی طبیعت خراب تھی، وہ اکیلی سب مسئلے سے گزری ہے، یہ نہیں کہ شاباشی دو تم اسے ڈانٹے جا رہی ہو۔ ایون میں رات کا بچا سالن رکھتے ہوئے یاشوین نے وانیہ کی سائیڈ لی۔ ٹائمر سیٹ کر کے وہ فریج کی طرف بڑھی۔ اسے پتہ ہے میرا غصہ وقتی ہے، اب اس پر غصے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے پیار نہیں کرتی، یہ اپریشیٹ نہیں کرتی۔ ہر کسی کی تعریف کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ منتہا سلیپ پر رکھے خاکی لفافے کو چاک کرتے ہوئے بولی، بندہ گدھا ہو، چھوٹا بھائی یا بہن نہ ہو،
منتہا کی گھوریوں کو اگنور کی یاسمین نے گرم توے پر فروزن پراٹھا ڈالا۔ تم تو اپنے شوہر کو بھی صحیح ڈرا دھمکا کر رکھو گی۔ مجھے شاپنگ پر لے جاؤ، نہیں تو اینک توڑ کر اندھا بنا دوں گی۔ دہی لے کر آؤ، نہیں تو یہ بال اڑا کر چھلا ہوا آلو بنا دوں گی۔ سنو میری بات ایک ہی بار سنا کرو، نہیں تو داڑھی سے پکڑ کر گھر سے باہر کھڑا کر دوں گی۔ پراٹھے پر چمچ سے تیل پھیلاتے ہوئے یاسمین اس کی نقل اتارنے لگی۔ اوون کی ٹو نے لمحے بھر کے لیے دونوں کو خاموش کرایا تھا، جو چیخ کر بتا رہا تھا کہ سالن گرم ہو چکا ہے۔ ویٹ اے منٹ۔ کرسی پر یاسمین کی پوچھ کی طرف مڑتے ہوئے منتہا ناسمجھی سے گویا ہوئی، یہ میرا شوہر اینک کیوں پہنے گا؟ الہام ہوا ہے مجھے۔ یاسمین نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پراٹھا توے سے اتار کر ہاٹ پاٹ میں رکھا۔ منتہا نے سر جھٹکتے ہوئے کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ یہ کیا ہے؟ منتہا کو کاغذ پڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ کورٹ نوٹس، اگلی پیشی میں استغاثہ کے گواہ کے طور پر پیش ہونا ہے۔ ویسے تو خیر نورین مجھے آگاہ کر چکی تھی، پچھلی سماعت میں اسے جج صاحب نے کہہ دیا تھا اپنی گواہ پیش کرنے کا۔ منتہا نے کاغذ تہہ کر کے سلیب پر رکھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم گواہ کے طور پر پیش ہی نہ ہو؟ یاسمین نے ڈرتے ڈرتے منتہا سے کہا، جو مشکوک نظروں سے یاسمین کو گھورنے لگی۔ یہ تم سر زرار والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یاسمین اس کی صحیح تکے پر بھوکلا کر توے کی طرف مڑی جو دھواں اڑانے لگی تھی۔ یاسمین کی کل رات ہی زرار سے بات ہوئی تھی، جو یاسمین کو منتہا کی بہترین دوست سمجھتے ہیں۔ اسے سمجھانے آیا تھا کہ وہ منتہا کو باز رکھے۔ اچھا، انہوں نے بھی تم سے بات کی تھی؟ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یاسمین نے توے پر دوسرا پراٹھا ڈالا۔ اگر ایسی بات ہے تو غلط نہیں کہہ رہے وہ۔ دیکھو یار، ہم لڑکیاں ہیں اور ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہماری عزت ہوتی ہے۔ وہ شخص بہت بارسوک ہے یار، کچھ بھی کر سکتا ہے تمہیں باز رکھنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے خود سوچو کہ کیا کیا برا ہو سکتا ہے۔ پراٹھے کو پلٹتے ہوئے یاسمین کے ہاتھ پر تیل کی چھینٹیں پڑی تو اس کی زبان کو بریک لگا۔ منتہا عالم ڈرتی نہیں کسی سے سوائے اللہ کے۔ کرسی دھکیلتے ہوئے منتہا نے اپنا تکیہ کلام دہرایا۔ یاسمین نے آنکھیں گول گھمائیں اور بغیر مڑے سرگوشی کرتے ہوئے منتہا کا کئی دفعہ کا کہا گیا جملہ اس کے ساتھ دہرانے لگی، اور جو اللہ کے سامنے جھکے اسے پھر دنیا جھکا نہیں سکتی۔ جملہ دہرا کر یاسمین نے توے سے پراٹھا ہاٹ پاٹ میں منتقل کیا۔ منتہا برے موڈ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب پیچھے سے یاسمین کی آواز سنائی دی۔ مشین لگا دینا، آج تمہاری باری ہے۔ منتہا نے ہوں کرتے ہوئے دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند کیا۔ چڑیا ریلنگ سے اڑتے وقت کو دوپہر میں بدلتے ہوئے دیکھتے ہوئے، ہوا کے سنگ درختوں سے اڑتے ہوئے، راستوں میں دانہ چگتے ہوئے، 5 مرلہ کے گھر کی 4 دیواری پر بیٹھ کر دلچسپی سے گیٹ کے دونوں طرف بند دروازوں کے پیچھے کھڑے نفوس کو دیکھ رہی تھی۔ فارس گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتا دروازہ کھول کر سامنے کھڑے فربا مائل لڑکی کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ ہٹو پیچھے۔ ہاتھ سے فارس کے سینے پر دباؤ ڈالتی یاسمین چھوٹے سے گیٹ سے سر جھکا کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں شاپرز کے ڈھیر تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ بغیر اطلاع کے کیسے آ گئیں؟ فارس اس کے ہاتھوں میں پکڑے شاپرز کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یاد ہے تم سے ادھار لیا تھا 20,000؟ فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کیا واپس کرنا؟ دیکھو، کوٹ، شرٹس اور پینٹس خرید کر لائی ہوں تمہارے لیے، اب تمہارا ادھار ختم۔ مزے سے کہتے ہوئے یاسمین برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہیلو مس یاسمین، فارس جھنجھلاتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا جو دندناتے ہوئے اندر بڑھ رہی تھی۔ کس نے آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے شاپنگ کریں؟ اندر کہاں جا رہی ہو؟ فارس نے زچ ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا جو کچن کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ تمہارے گھر مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ امی گھر پر نہیں اور ختیجہ یہ پاس درزن کے پاس گئی ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی، پھر اندر آ جانا۔ اس وقت میں گھر میں اکیلا ہوں۔ اکیلی لڑکیوں کو دیکھ کر تمہاری نیت خراب ہو جاتی ہے؟ یاسمین نے آگے جھک کر رازدانہ انداز میں پوچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کانوں کو ہاتھ لگاتا فارس کھجل ہو کر راستے سے ہٹا تھا۔ گڈ، اب ہمارے بیچ سے شیطان غائب ہو چکا ہے۔ یاسمین مسکراہٹ دبائے جوش سے لاؤنج کی طرف بڑھی تھی اور سارے شاپر سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ 15 جنوری کو منتہا کی سالگرہ ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یاسمین نے مڑ کر فارس کو دیکھا جو ناراض تاثرات چہرے پر سجائے لاؤنج کی دیوار سے شانہ ٹکائے کھڑا تھا۔ یاسمین کی شرارت بھری نظروں کے مفہوم سمجھتے ہوئے فارس کے کس پل ڈھیلے پڑے۔ تم ٹھیک سمجھے، یاسمین نے انگلی سے اس کی طرف ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی سالگرہ کے دن کو یادگار بناؤ اور پرپوز کرو۔ نہیں نہیں نہیں، فارس مسلسل نفی میں سر ہلا رہا۔ جی جی جی، اس کے انداز میں جی کہتے ہوئے یاسمین اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وعدہ کیا تھا، یاد کرو۔ گیٹ ریڈی، آج موک پروپوزل کی پریکٹس ہوگی۔ فارس کا شانہ تھپکتے ہوئے واپس مڑی۔ فارس خود پر ترس کھاتے ہوئے اس کے پیچھے میز تک آیا تھا۔
سورج کی نارنجی ڈوریں آسمان پر سایہ فگن تھیں۔ مری سے آتی برفانی ہواؤں نے اسلام آباد کے موسم کو اچھا خاصا ٹھنڈا کر دیا تھا۔ سبز رنگ کا لانگ کوٹ پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے، کالے چشمے کو گلے میں ڈالے، شاہتاج ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اسپتال کے روم میں فاطمہ کے نزدیک صوفے پر بیٹھی تھیں۔ فاطمہ نکہت زدہ سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جسے ذرا سا اونچا کر رکھا تھا۔ مقدس باجی ماں کے قریب بیٹھی چمچ سے انہیں سوپ پلا رہی تھی۔ وانیہ خالہ امی کے برابر میں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح منتہا کی ڈانٹ اور دوپہر کو مقدس باجی کی ناراضگی نے وانیہ کو اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا۔ جس کی وہ کل رات سے احسان مند تھی، اسی کے آگے اب شرمندہ تھی۔ مقدس باجی نے اذان کے سامنے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر ان کے تاثرات اذان کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ بس کل رات میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، ورنہ میری بہن مجھے بلائے اور میں نہ آؤں۔ شاہتاج نے آنکھ کا کونا صاف کیا تھا۔ مقدس باجی نے ناگوار نظر خالہ امی پر ڈالی تھی۔ خیر ہے آپا، فاطمہ نے نحیف آواز میں انہیں تسلی دی تھی۔ میں ذرا ایک اہم کال کر کے آتی ہوں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وانیہ کو اشارہ کرتی شاہتاج اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھیں۔ اسپتال سے دور سفید ستونوں والے محل میں مغرب کا سیاہ اندھیرا اتر چکا تھا۔ فان بیوی اور بیٹی کے ساتھ سردیوں کی چھٹیاں گزارنے فن لینڈ کے لیے فلائی کر چکا تھا۔ اذان کل رات سے گھر نہیں آیا تھا، جبکہ غزالہ اور جنید کسی کی شادی پر گئے تھے۔ ملازمین مالکوں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے کوارٹر چلے گئے تھے۔ ہیٹر کی گرمائش سے گرم کثر کے اندر خاموشی پنجے گاڑے بیٹھی تھی۔ گونگی پورے اعتماد کے ساتھ نور کے کمرے کے ڈریسنگ روم میں کاؤچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈریسنگ کی صرف ایک ہی بتی جل رہی تھی۔ گونگی نور کے ٹیبلٹ میں ٹرانسلیٹر ایپ کھولے اپنے موبائل میں نیلے فائل سے لی گئی تصویر کا عکس لیتی اور پھر لینگویج سلیکٹ کرکے اردو میں ان کا ترجمہ پڑھتی تھی۔ نور سے دوستی کا اسے فائدہ ہوا تھا، جو اسے ٹیکنالوجی کا دنیا سے متعارف کروا رہی تھی۔ ہر مترجم تصویر گونگی پر حیرت کے پہاڑ توڑتی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش سے تصویر کا عکس لے کر ان کا ترجمہ پڑھنے لگی۔ تو یہ تھا وہ راز جس کے لیے شاہتاج نے اپنا شوہر قتل کیا اور مجھے زبان کٹوانی پڑی۔ گونگی کی نظروں میں بدلے کی آگ کے شعلے آسمان کو چھوتے نظر آ رہے تھے۔ 2.5 برس قبل وزیر رزاق کے تنے تاثرات اور ان کی شاہتاج سے کھچا کھچا رہنا گھر کے افراد سے چھپا نہیں تھا۔ شاہتاج سب کو تسلیاں دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، مگر سب ٹھیک نہیں تھا۔ جب سے وزیر رزاق گردے کے ٹرانسپلانٹ کر کے قصر واپس آئے تھے، وہ خاموش اور سنجیدہ رہنے لگے تھے۔ ہمدان کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ رکھا تھا۔ مئی کا وقت تھا اور آسمان پر بادل خوب گرج رہے تھے۔ وزیر کھڑکی کھولے میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھے بالکونی میں رکھے موتیوں کے پھولوں کو دیکھ رہے تھے۔ دروازے پر مخصوص دستک نے ان کی توجہ ہٹا دی تھی۔ یس کہہ کر انہوں نے آنے والے کو اجازت دی۔ 20 سال کی سانولی رنگ کی تارا ماتھے تک دوپٹہ لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ صاحب مالکن نے بلایا ہے، ان کے پاؤں کا مساج کرنا ہے۔ وزیر کے سخت تاثرات اور کمرے کی خاموشی سے گھبرا کر تارا دروازے کے پاس ہی سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ وزیر کی سخت آواز بادل کے گونج میں دب سی گئی تھی۔ میں تب آ جاؤں گی۔ تارا جھجکتے ہوئے فوراً مڑی۔ رکو۔ ہینڈل پر دھرا تارا کا ہاتھ کانپا تھا۔ آج سے پہلے کبھی صاحب نے براہ راست اس سے بات نہیں کی تھی۔ یہ بالکونی میں رکھے پھولوں کے گملے ریلنگ سے شیڈ کی طرف لے آؤ۔ پھول ابھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے۔ آج بارش بہت زور کی برسے گی، مجھے ڈر ہے کہیں ننھے پودے تباہ نہ ہو جائیں۔ وزیر کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ تارا سر ہلا کر مڑی اور بالکونی کے گلاس ڈور کی طرف قدم بڑھائے۔ وزیر نے لہجہ بھر کے لیے بھی اس سے آنکھ نہ ہٹائی تھی، جو گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ گلاس ڈور ہوا کی وجہ سے واپس سے آپس میں مل چکے تھے۔ تارا ایک گملہ احتیاط سے شیڈ کی طرف لا رہی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شاہتاج کی نرم آواز نے وزیر کا ارتکاز توڑا تھا۔ سلک کا نیلے رنگ کا نائٹ سوٹ پہنے، بالوں کو گول جوڑے میں باندھے، وہ نرمی سے وزیر کو دیکھ رہی تھی۔ تارا گلاب کے تنے میں اگے کانٹے میں پھنسا دوپٹہ چھڑاتی شیڈ تلے شاہتاج کی آنکھوں سے اوجھل درزانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ تیز ہوا اس کا دوپٹہ اڑا لے جاتی تھی، جسے بدوقت وہ سنبھالتی تھی۔ مجھے لگا تھا ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وزیر کرسی کے دونوں ہاتھوں پر دونوں ہتھیلیاں جمائے دائیں طرف کھڑی شاہتاج کو دیکھ رہے تھے۔ میں مزید بیمار ہو گیا ہوں۔ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بہت؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ شاہتاج نے تشویش سے وزیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے وزیر نے نفرت سے کندھا جھٹک کر ہٹایا تھا۔ کیا بات ہے؟ شاہتاج سے مزید برداشت نہ ہوا۔ جب سے اسپتال سے واپس آئے کھچے سے ہیں۔ جنید، غزالہ، حتیٰ کہ ہمدان نے بھی آپ کی سرد مہری نوٹ کی ہے۔ ناراض ہے تو کھل کر بتائیے کہ کیا خطا ہوئی ہے مجھ سے۔
مٹھیاں بھیجتے ہوئے شاہتاج پھٹ پڑی تھیں۔ تارا کانٹوں سے دوپٹہ چھڑوا چکی تھی مگر مالکین کی تیز آواز اس کے کانوں میں پڑ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیٹھی رہے یا اٹھ جائے۔ گھن آتی ہے مجھے تم سے، وزیر نے نفرت آمیز نظریں اس پر ڈالی تھی۔ مہنگے کپڑے بوٹک سے تم اپنا ظاہر خوبصورت بنا سکتی ہو مگر اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا ہے تم نے کہ اپنا میلا پن تمہیں نظر نہیں آتا؟ شاہتاج دانت پر دانت جمائے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وزیر کی سلگتی نگاہوں میں کچھ تھا جو شاہتاج کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ کس میلے پن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کتابی باتیں بند کریں اور صاف بات کریں۔ پہلے آپ کی ماں آپ کے کان بھرا کرتی تھی، اب کون آپ کے کان بھرتا ہے؟ آپ کا بھائی؟ بکواس بند کرو، وزیر نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا مگر اگلے ہی لمحے کھانسنا شروع ہو گئے تھے۔ بائیں گردے کی طرف درد کی ٹھیسیں اٹھی تھیں جن کو برداشت کرتے ہوئے ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میز کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں تارا کی موجودگی بھول گئی تھی جو سہمی ہوئی شیڈ تلے بیٹھی گھٹنوں کے گرد بازو باندھے مالکوں کو لڑتا ہوا سن رہی تھی۔ آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، ہم بعد میں بات کریں گے، شاہتاج کہہ کر مڑی تھی جب وزیر نے انہیں کلائی سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ بعد میں نہیں، آج اور ابھی بات ہوگی۔ وزیر کی آنکھوں کی سرخی نے لہجہ بھر کے لیے شاہتاج کا گلا سکھا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں ہمدان سے زیادہ اس دنیا میں کوئی عزیز نہیں ہے، وہ دھیمی گرراتی ہوئی آواز میں بات کر رہے تھے۔ ہوا کے سر اور بادل کے وقفے وقفے کے بعد گرج کر باعث تارا کو ان کی باتیں صاف سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ کھاؤ ہمدان کی قسم کہ وہ میری اولاد ہے، کھاؤ قسم۔ وزیر کے الفاظ تھے کہ سیسا۔ شاہتاج کے کان سیسے کی گرمائی سے جلنے لگے تھے۔ رگوں میں خون کی روانی سست پڑنے لگی تھی۔ شل اعصاب کے ساتھ وہ وزیر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ان کے چہرے کے تاثرات بھانپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ساری زندگی یہ راز دبانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا تو ان کے شوہر کو کیسے علم ہوا؟ وزیر کو پتہ لگنے کا علم ہے کہ جنید بھی جان گیا ہوگا اور اب ان کی اور ہمدان کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اس عمر میں وہ جگ ہنسائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ ساری زندگی طاقت اور عزت کے لیے جیتی آئی تھیں، اس عمر میں کیسے گنوا سکتی تھیں؟ کھاؤ قسم۔ وزیر نے ان کی کلائی کو جھٹکا دیا تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ شاہتاج انکار کر دے، ان کا شک درست نہ نکلے۔ آپ سے یہ کس نے کہا؟ شاہتاج نے سوکھی لبوں پر زبان پھیری تھی۔ ان کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے جنہیں وزیر بخوبی محسوس کر رہے تھے۔ بارش کی ننھی بوندیں بالکنی کے فرش پر گرنے لگی تھی۔ تارا ایک ہی پوز میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ دیوار پر ہتھیلی رکھتے پنجوں کے بل اونچا اٹھ کر اس نے کھڑکی سے شاہتاج کے لٹھی کی مانند سفید چہرہ دیکھا تھا۔ یہ تو لڑائی شروع ہو گئی ہے، اب میں کیا یہیں بیٹھی رہوں گی؟ تارا نے یاسک سے سوچا تھا۔ ڈاکٹر محمود نے جب میرے گردے کے ٹرانسپلانٹ کے لیے ہمدان کو کنسیڈر کیا گیا، اس کا اور میرا خون میچ کیا گیا تو نہ صرف یہ پتہ چلا کہ وہ میرا پرفیکٹ میچ نہیں ہے بلکہ یہ بھی اس کا اور میرا تو بلڈ گروپ بھی سیم نہیں ہے۔ ان کے الفاظ شاہتاج کی روح کھینچ رہے تھے۔ ان کا دماغ کام کرنے سے قاصر نظر آ رہا تھا۔ ڈونر ارینج ہو گیا ہے اور آپریشن بھی کامیاب رہا مگر میرا دوست چپ رہا۔ جب میرا آپریشن ہو چکا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی چپ ہے اور پریشان تھا۔ میں نے اسے تفصیل پوچھی۔ پہلے پہل تو اس نے انکار کیا مگر پھر وجہ بتا دی۔ یہ اتفاق ہو سکتا تھا کہ میرے بیٹے کے خون کا گروپ اور میرا الگ ہو، لیکن یہ بات تنگ کرنے لگی مجھے اور میں نے اسے ڈی این اے ٹیسٹ کا کہہ دیا۔ جانتی ہو ٹیسٹ میں کیا آیا ہے؟ ان کی آواز گونجی تھی جبکہ شاہتاج سن کھڑی تھیں۔ تارا گھبرا کر کھڑکی سے پیچھے ہٹی۔ اس نے صرف آخری جملہ سنا تھا، یہ کہ ہمدان میرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جھٹکے سے شاہتاج کی کلائی چھوڑی تھی۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ شاہتاج کو لگا اس کی کلائی الگ ہو گئی ہو مگر ہونے والے انکشاف اس قدر بھاری تھے کہ وہ چیخ بھی نہ سکیں۔ شاہتاج رک رک کر سانس لے رہی تھی۔ کون ہے وہ جس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا؟ بتاؤ کون ہے؟ وزیر ضبط کے آخری مرحلے پر شاہتاج سے پشت کیے کھڑے تھے۔ کیا جنید اور اس کی بیوی بھی جانتے ہیں اس بارے میں؟ شاہتاج نے نہایت پستہ آواز میں پوچھا تھا۔ تارا ہونٹ چباتے ہوئے بارش کی وجہ سے اٹھنے والی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ناک سے اندر کھینچ رہی تھی۔ یعنی کہ تم اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہو؟ انہوں نے بمشکل میز کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی۔ ان کی آواز میں شکستگی تھی۔ پل بھر میں وہ بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ساری زندگی وہ احمقوں کی جنت میں مکروہ عورت کے ساتھ رہتے رہے تھے۔ نہیں، انہیں کیسے بتاؤں کہ میں بیوقوف بنایا گیا ہوں؟ وہ جیسے اپنا تمسخر خود اڑا رہے تھے۔ شاہتاج نے گردن کڑا کر ان کی پشت دیکھی۔ چہرے پر آئی لٹے کان کے پیچھے اڑسیں اور ڈریسنگ روم کی طرف مڑ گئیں۔ تارا نے گردن اونچی کر کے کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی جہاں وزیر سر جھکائے میز پر جھکے ہوئے تھے۔
ان کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر میز پر گرا تھا۔ تارا تشویش سے انہیں دیکھ رہی تھی جب شاہ تاج نے انہیں کندھے سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے سیٹ پر بٹھایا۔ تارا حیران پریشان شاہ تاج کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو اس لمحے خونخوار بھیڑیے کی مانند تھے۔ وزیر ہک دک بیٹھے بے یقینی سے شاہ تاج کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ رہے تھے جب انہوں نے جھٹکے سے ڈکٹ ٹیپ سے وزیر کا بایاں ہاتھ سیٹ کے ہتھے سے باندھا تھا۔ تارا حیرت سے آنکھیں پھیلائے وزیر کو احتجاج کرتا ہوا دیکھنے لگی جن کا بایاں ہاتھ کے دھکوں کو سہتے ہوئے شاہ تاج پوری قوت لگاتی ان کا دوسرا ہاتھ بھی کرسی کے بائیں ہتھے سے باندھ چکی تھی۔ اب سنو، شاہ تاج اپنے ہاتھ کا دباؤ ان کے کندھے پر ڈالتی ہوئی ان پر جھکی تھی۔ ہاں، میں نے گناہ کیا ہے اور اس پر مجھے تم نے اکسایا تھا، تمہاری ماں نے اور لوگوں نے۔ اگر آج میں میلی ہوں تو اس میں تم سب کا قصور ہے۔ میں بانجھ نہیں تھی وزیر، بانجھ تم ہو۔ شاہ تاج کے الفاظ وزیر کو کوڑے کی طرح لگے۔ یہ کیسی بارش تھی جو انکشاف اپنے ساتھ لا رہی تھی۔ تارا سننے کی پوری کوشش کرنے لگی مگر شاہ تاج کی دھیمی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ صرف اس کے چہرے کے چٹیلے تاثرات تھے جو تارا کو خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ بارش کی ننھی بوندیں تارا پر بھی پڑ رہی تھیں۔ تمہاری ماں نے بہت کوشش کی کہ تمہاری دوسری شادی ہو جائے اور میں ہر ممکن کوشش کر کے رشتہ ہونے سے روک دیتی تھی مگر افسوس وہ جان نہ سکیں کہ ان کا اپنا بیٹا ہی باپ بننے کے قابل نہیں تھا۔ اگر میں تمہیں بتا دیتی تمہاری حقیقت تو کیا تم مجھے طلاق دیتے کہ جاؤ تم دوسری شادی کر لو؟ شاہ تاج ان کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے گررا رہی تھی۔ کبھی نہیں۔ تب تمہاری ماں پتہ ہے کیا کرتی؟ مجھے چپ کرواتی کیونکہ تم مرد ہو اور مرد میں کیسے کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہم عورتیں ہیں جو شوہر کے نقص کو بھی چھپاتی ہیں۔ خیر میں اتنی بیوقوف بھی نہیں تھی کہ دولت کو ہاتھ سے جانے دیتی۔ سو مسٹر وزیر رزاق، ان کی چھاتی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ ہاتھ شرٹ کے کالر تک لے آئیں اور ایک دم سے کسا۔ وزیر گھٹ گھٹ کر سانس لینے لگے۔ سائنس ترقی کر چکی ہے۔ میں نے ایک انگریز ڈاکٹر کے توسط سے ایک انگریز اسپرم ڈونر کو تلاشا اور ہمدان کو کنسیو کیا۔ اسی لیے میرے بیٹے کے نقوش میں ایسٹرن اور ویسٹرن ٹچ ہے۔ کوئی بھی اس پر دوسری نظر ڈالنا نہیں بھولتا۔ ان کے کالر پر ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے شاہ تاج سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ کچھ دیر پہلے کا خوف عنقا ہو چکا تھا۔ غلیظ عورت، وزیر نے کھانستے ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، طلاق دوں گا اور تمہیں تمہارے بیٹے سمیت جیل میں ڈلواؤں گا۔ دھوکے باز! ڈکٹ ٹیپ سے نورہ کشتی کرتے ہوئے وزیر چیخے تھے۔ تارا بے دم سی بیٹھی تھی، شاہ تاج کے پتلے سے گلوز چڑھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بارش مدھم ہو چکی تھی۔ وہ کیوں ایسا کر رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تیز ہوا بہت شور پیدا کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا یہ راز کیوں اتنے سال سینے میں دفن کر رکھا؟ انہوں نے کہتے ہوئے جگ سے گلاس میں پانی دھار کی صورت ڈالنی شروع کی۔ تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی مگر چونکہ تم میرے لیے خطرہ ہو تو خطرے کو بروقت ایلیمینیٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے جگ میز پر رکھا اور ٹیبلٹس کی شیشی کا ڈھکن کھولا۔ کیا مطلب؟ وزیر پہلی دفعہ گھبرائے تھے۔ میں تمہاری بیوہ بننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر شیشی سے گولیاں ہتھیلی پر گرانا شروع کیں۔ تارا کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے شاہ تاج کے منہ سے بیوہ کا لفظ سن لیا تھا۔ بیوہ؟ کیا مالکن اپنے شوہر کا قتل کرنے جا رہی ہے؟ مگر کیوں؟ کتنا گناہ گار کرو گی خود کو؟ اچھا میں خاموش رہوں گا۔ انہوں نے موت سے خوفزدہ ہو کر پینترا بدلا تھا۔ شاہ تاج نے رک کر ان کا چہرہ دیکھا جو موت کے خوف سے سفید پڑا تھا۔ وقت گزر چکا ہے۔ شیشی میز پر رکھتے ہوئے وہ وزیر کے قریب کھڑی ہو گئیں۔ وزیر لب آپس میں پیوست کیے سر دائیں سے بائیں ہلا رہے تھے۔ شاہ تاج نے زچ ہو کر ان کے بائیں جانب آپریشن والی جگہ اپنی انگلیوں سے ان کے زخم کھرچا تھا۔ وزیر کے منہ سے کرہ نکلی تھی۔ وزیر کا جبڑا سختی سے پکڑ کر انہوں نے پوری شیشی کی گولیاں ان کے منہ میں ڈالیں اور گلاس اٹھا کر ان کے لبوں سے لگا لیا۔ تارا ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جمائے کانپتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ شاہ تاج مکروہ چہرے کے ساتھ ان کے لبوں سے گلاس لگائے پانی انڈیلے جا رہی تھی۔ وزیر کی آنکھیں شدت تکلیف سے باہر ابلنے کو تھیں۔ شاہ تاج نے ہتھیلی سختی سے وزیر کے ہونٹوں پر جما دی تھی تاکہ وہ کہہ نہ کر سکے۔ وزیر گولیاں نگلنا نہیں چاہتے تھے مگر گولیاں اتنی تعداد میں تھیں کہ انہیں سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ ہونٹ شاہ تاج کی سخت گرفت میں تھے۔ وہ کب تک زبان کے سہارے گولیوں کو روک پاتے؟ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے گولیاں نگلی اور ناک سے پھنسی پھنسی سی سانس لی۔ شاہ تاج نے تسلی کے لیے ذرا سا منہ کھولا اور زبان خالی دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ وزیر نے نڈھال ہوتے ہوئے سر جھکا لیا۔ یہ وقت آنا ہی تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اگر ایسا وقت آ گیا تو کیا کروں گی اور سوچتی تھی کہ نہ آیا تو۔ پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے اپنے گیلے گلوز سے ٹپکتے پانی کے قطروں کو جھاڑا۔
وزیر نقاہت سے سر جھکائے بڑبڑا رہے تھے۔ ان کے بائیں جانب سے شرٹ خون سے رنگین ہونا شروع ہوئی تھی۔ تمہارا وہ ڈاکٹر ساتھی، اس کو جعلی ثابت کرنا ہے۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے پہلو پر ہاتھ رکھے مستقبل کا پلان بنا رہی تھی، اور تمہاری ڈیتھ کو حادثاتی بنانا ہے۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میں نے ساری زندگی تم سے وفا نبھائی اور تم نے کیا کیا؟ وزیر نحیف سی آواز میں شکایت کر رہے تھے۔ تارا کانپتے ہاتھوں کو آپس میں بے بس کیے کھڑکی سے نیچے جھک گئی تھی۔ اس میں مزید کچھ بھی دیکھنے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ وہ ایک ہی پوز میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ لرزتے پیروں کو بائیں جانب موڑنے کی کوشش میں گملے آپس میں ٹکرائے گئے۔ تارا وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ گملے ٹکرانے کی وجہ سے شور پیدا ہوا جس نے شاہ تاج کی توجہ بالکنی کی جانب موڑی تھی۔ کون ہے؟ شاہ تاج نے گھبرا کر اونچی آواز میں پوچھا۔ تارا لب آپس میں پیوست کیے گملے کو دیکھ رہی تھی جو دیوار کے سہارے ایسے کھڑا تھا کہ چھونے پر بھی گر جاتا۔ دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ وہ شاہ تاج کا شیطانی روپ دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کی شیطانیت کا بھینٹ نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ کون ہے وہاں؟ شاہ تاج چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی احتیاط سے بالکنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وزیر سر جھکائے نیم غنودگی کی کیفیت میں تھے۔ تارا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے دھڑکتے دل کو قانون بجتے سن رہی تھی۔ شیل ہوتی ہتھیلیاں ٹائلز کے فرش پر جما رکھی تھیں۔ شاہ تاج نے آہستہ سے گلاس دور ہٹایا تو ہوا کا تھپیڑا ان کے چہرے سے ٹکرایا۔ انہوں نے قدم باہر رکھا تو کمرے کی کھڑکی کے پاس فرش پر تارا آنکھیں بند کیے پسینے میں شرابور بیٹھی نظر آئی۔ شٹ! شاہ تاج نے زور سے آنکھیں مینچیں۔ تارا بدستور آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے اپنے کندھے پر کسی کا دباؤ محسوس کیا۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ خوف سے چیخنے لگی کہ شاہ تاج نے اس کے ہونٹوں پر سختی سے اپنا دایاں ہاتھ جمایا۔ تارا گہرے گہرے سانس لیتی شاہ تاج کی سرخ آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ آؤ، اندر آؤ۔ تارا کو یقین نہیں آیا کہ کچھ دیر پہلے کی کرخت عورت اتنی نرمی سے اسے اندر بلا رہی ہے۔ شاہ تاج نے مسکرا کر اسے بازوؤں سے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ تارا مرے مرے قدموں کے ساتھ بالکنی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر وزیر کی طرف دیکھا جن کا سر ڈھلکا ہوا تھا اور منہ سے سفید جھاگ نکل رہے تھے۔ بیٹھو۔ بیڈ کے قریب راکنگ چیئر پر بٹھاتے ہوئے خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ تارا نے فوراً پاؤں سمیٹے۔ کیا کچھ دیکھا تم نے؟ اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے شاہ تاج نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ کا دباؤ اس کے لہجے کی نرمی کے برعکس سخت تھا۔ تارا نے گھبرا کر سر نفی میں ہلایا۔ کچھ سنا؟ تارا نے گھبرا کر سر نفی میں ہلایا۔ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ شاہ تاج زبان کی پکی عورت ہے۔ بن جاؤ کہ امان پائی۔ تارا زور زور سے سر ہلاتے ہوئے اٹھی تھی کہ شاہ تاج نے اسے دھکا دیتے ہوئے پھر سے بٹھایا۔ جان کی امان پائی ہے۔ اب جو کہو گی اس پر تمہاری جان محفوظ رہے گی۔ سچ سچ بتاؤ۔ اللہ کی قسم۔ تارا نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ گال پر آنسو گرا تھا۔ میں نے کچھ نہیں سنا مگر دیکھا تو ہے، شاہ تاج نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، اللہ کی قسم، میرے ابا کی قسم۔ مان لیا۔ میز کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا۔ اب تم گھر والوں سے پتہ ہے کیا کہو گی؟ جو کہوں گی وہی کہو گی نا؟ میز کے قریب رکتے ہوئے انہوں نے ڈکٹ ٹیپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہی کہوں گی۔ تارا نے ہراساں نظروں سے شاہ تاج کے ہاتھوں میں ڈکٹ ٹیپ دیکھا تھا۔ تو پھر تم کہو گی کہ کوئی نقاب پوش بالکنی کے ذریعے اندر کودا تھا۔ تم گملوں کو بارش سے بچانے کے لیے شیڈ کی طرف لا رہی تھی، شاہ تاج کہتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ تمہیں یرغمال بنا کر وہ کمرے میں آیا۔ وزیر رزاق بیٹیوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر گھبرا کر پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ تم کرسی پر بیٹھو پھر بتاتا ہوں۔ وہ چلتے ہوئے تارا کے قریب کھڑی ہو گئی۔ تارا سانس روکے کہ کبھی اسے دیکھتی کبھی ڈکٹ ٹیپ کو۔ وہ بیٹھ گئے۔ اس نقاب پوش نے انگریزی میں کچھ ڈیل کے الفاظ کہے، شاید کوئی معاملات طے کرنا چاہتے ہوں۔ مالک اڑے رہے تو اس شخص نے وزیر صاحب پر تشدد کیا۔ میں نے شور مچایا تو شاہ تاج خاموش ہو گئیں۔ خیر تمہاری کور اسٹوری بھی ہے میرے پاس۔ مجھے بچانے کے لیے وہ آگے آئے تو نقاب پوش نے ان کی آپریشن والی جگہ پر لات ماری۔ ان کا خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نقاب پوش نے صاحب کو کرسی سے باندھ دیا، صاحب کے منہ میں زبردستی گولیاں بھری، الماری سے زیور اٹھا کر کندھے پر لادے بیگ میں رکھے اور میری طرف آیا۔ میں کرسی پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ شاہ تاج نے رک کر تارا کو دیکھا۔ لکھنا جانتی ہو؟ اردو لکھ سکتی ہو؟ اردو لکھ سکتی ہوں۔ گڈ۔ شاہ تاج نے جھٹکے سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر وزیر کی طرح راکنگ چیئر کے ہتھوں سے چپکا دیں۔ مالکن آپ نے جو کہا ہے میں وہی کہوں گی۔ تارا مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ مجھے نہیں مرنا۔ تمہیں مار کون رہا ہے؟ شاہ تاج کی برف جیسی سرد آواز نے تارا کو مچلتے وجود کو برف بنا دیا گیا تھا۔ گیلی آنکھوں سے وہ شاہ تاج کا کرہی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اپنی سائیڈ کی سٹوری سناؤ۔
وہ کہتے ساتھ ہی مڑی اور بیڈ سائڈ ڈرار سے پین نکالا، ہاتھ اور کپ کی طرف لے جاتے ہوئے وہ تارا پر جھکی۔ تم کہو گی کہ تمہیں کرسی سے باندھ دیا، اور چونکہ تم اس موقع کی عینی گواہ تھی تو تمہاری زبان کاٹ کر ساتھ لے گیا۔ تارا کی ساری ہوائیاں یکدم جاگیں۔ اس کے کانوں نے کیا سنا تھا؟ ایسے لگا جیسے اسے بچانے کی جھوٹی امید دلاتے دلاتے کسی نے اسے کیچو کے پہاڑ سے دھکا دے دیا ہو۔ مالکن! اس کے لب بمشکل پھڑپھڑائے تھے۔ شاہتاج نے مسکرا کر پین کا کیپ نیچے گرایا۔ تارا کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی، ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ یکدم شاہتاج نے تارا کو جبڑے سے پکڑ کر زبردستی زبان باہر کھینچی تھی۔ تارا گھٹا گھٹا چیختی رہی، مچلتی رہی، مگر شاہتاج انسنی کیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتی رہیں۔ ہر لگتی چھری کی کاٹ تارا کو ہزار حصوں میں بانٹ دیتی تھی۔ تارا کا منہ خون سے بھر گیا تھا، آنکھیں درد سے ابل رہی تھیں، کپڑے خون سے رنگے جا رہے تھے۔ وہ درد سے گھٹا گھٹا چیختی رہی۔ جب جھٹکے سے شاہتاج نے ہاتھ کھینچا تھا، تارا تھک کر چیئر کی پشت سے لگ گئی۔ تکلیف برداشت سے باہر تھی، چہرہ پسینہ اور خون سے رنگا گیا تھا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جس سے گناہ بھی کمایا جاتا ہے اور ثواب بھی۔ شاہتاج دلیری سے پکڑے کھڑی تھی۔ تارا درد سے غنودگی میں جانے لگی تھی۔ وہ اس بھیانک حقیقت کو خواب بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ کراچی پر وسط جنوری ٹھنڈی اتری تھی۔ پچھلے رات چھاجو چھاج مینا برسا تھا۔ کراچی کی بیشتر گلیاں پانی سے بھر گئی تھیں، مگر صبح سنہری اتری تھی۔ منتہا سارا دن جوش سے کام کر رہی تھی۔ چہرے کی مسکان نیوز چینل میں کام کرتے لوگوں سے مخفی نہیں تھی۔ رات کو 12 بجتے ہی نہ ختم ہونے والی سالگرہ کا وش شروع ہو جانا تھا۔ یہ ابا میاں کی عادت تھی کہ بیٹیوں کی سالگرہ پر ان کی خواہش پوچھتے تھے، جسے وہ ہر حال میں پورا کرتے تھے۔ کچھ سالوں سے پیسوں کی تنگی کے باعث عمرے کے لیے جمع کی گئی رقم خرچ ہو جاتی تھی۔ منتہا کو جتنی سیلری ملتی تھی وہ منتہا اپنے بینک میں جمع کرتی تھی۔ وہ اب اس قابل تھی کہ ان پیسوں سے ماں باپ کو عمرہ کرا سکے۔ گو کہ ابا میاں انکار کر دیں گے، مگر سالگرہ کے دن کی جانے والی خواہش وہ نہیں ٹالتے تھے، اور آج وہ اپنے لیے نہیں ابا میاں کے لیے ان سے کچھ مانگے گی۔ بلیک ٹرٹل نیک پر سفید منی کوٹ اور بلیک جینز پہنے، بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے جن سے چھوٹے بال آزاد ہو کر بھی گردن پر کبھی گال پر جھول رہے تھے، ہلکے میک اپ اور کانوں میں بھاری سلور رنگ کے ٹاپس پہنے وہ حسین لگ رہی تھی۔ یشوین کی مشکوک حرکتیں منتہا کو سرپرائز پارٹی کا اندیہ دے رہی تھی۔ یشوین اور فارس وقت سے پہلے ہی رات کے 7 بجے نکل گئے تھے۔ عام دنوں میں منتہا ان کو روک کر پوچھ گچھ کرتی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر انہیں نہیں روکا۔ اگر وہ سرپرائز دینا چاہتے ہیں تو انکار کون کر رہا ہے؟ ٹھیک 10 بجے یشوین کے گھر آ جانے کا پیغام پڑھ کر منتہا جلدی سے کام نمٹانے لگی۔ پرائم نیوز کی بلڈنگ سے ذرا دور نیم کے درخت تلے منتہا بے چینی سے موبائل دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ سڑک خالی تھی اور بلڈنگ کی کھڑکیوں سے جھانکی روشنی سڑک کو روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ زچ ہو کر منتہا نے فضا میں گہرا سانس خارج کیا اور سڑک پر نظر دوڑانے لگی۔ زرد لائٹس نے سڑک کو روشنیوں میں نہلا دیا تھا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے منتہا 2 قدم پیچھے ہٹی اور چندیائی آنکھوں سے قریب رکتے ویگو کو دیکھا۔ زرار نے کھڑکی نیچے کر کے ذرا جھک کر منتہا کو دیکھا۔ آؤ بیٹھو۔ ٹیکسی بلوائی ہے، بس آنے والی ہے۔ منتہا نے ایک بار پھر موبائل اسکرین پر ٹائم دیکھا۔ کینسل کر دیں؟ کینسل کر دوں؟ منتہا نے حیرت سے اسے دیکھا تو جو پرسکون بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نیگیٹو چارجز پڑ جائیں گے، میں پے کر دوں گا۔ میں کیوں آپ کے ساتھ جاؤں؟ منتہا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی والا آپ کا رشتہ دار ہے؟ زرار کے سوال نے اسے لاجواب کر دیا۔ منتہا نے بغیر شرمندہ ہوئے رائڈ کینسل کر دی۔ میں پیچھے بیٹھوں گی۔ میں ڈرائیور کب سے ہوا؟ میں احتیاطاً پیچھے بیٹھ رہی ہوں۔ منتہا نے اس کی تصحیح کی۔ ایک کام کریں، یہ درخت کے پاس کافی بڑے بڑے پتھر دیکھے ہیں میں نے، یہ 3-4 بیگ میں جمع کر لیں، اگر ضرورت پڑی تو میری دونوں آنکھیں پھوڑ دیجیے گا۔ زرار کے مشورے کو منتہا نے نہایت سنجیدگی سے لیا، جبکہ زرار ابرو اچکائے حیرانی سے اسے زمین سے بڑے بڑے پتھر اچک کر بیگ میں رکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زرار نے گہرا سانس بھر کر کوہنی کھلے ہوئے ونڈو کے کنارے پر جما دی اور منتہا کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ زرار بلیک ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے۔ منتہا نے کن اکھیوں سے سنجیدہ بیٹھے زرار کو دیکھا اور یاشوین کو ٹیکسٹ کرنے لگی۔ میں سر زرار کے ساتھ آ رہی ہوں، میسج بھیج کر منتہا کھڑکی سے باہر سیاہ سڑکوں کو دیکھنے لگی جب اس کا گود میں رکھا فون تھر تھر آیا۔ یعنی کہ جہاز میں آ رہی ہو؟ منتہا زیر لب مسکرائی تھی جب گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ڈیش بورڈ پر ہتھیلیاں رکھے منتہا نے حیرت سے زرار کی طرف دیکھا۔ آپ کو اغوا کرنے کا پلان ہے، اس لیے گاڑی روکی ہے۔ روکھا سا جواب دیتے ہوئے زرار سر جھٹک کر باہر نکلا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے منتہا دروازہ کھول کر گاڑی سے اتری اور بونٹ کی سائڈ سے ہوتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے ٹائر کے پاس رکی۔
کر لیں تسلی، ٹائر پنکچر ہوا ہے۔ زرار ہاتھ جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ منتہا پر ڈھیروں پانی پڑا تھا۔ ٹائر بدلنا آتا ہے؟ نہیں، میں ناکارہ ہوں، مجھے تو بس اغوا کرنا آتا ہے۔ منتہا کا خون جلاتے ہوئے وہ مڑا تھا کہ بونٹ سے ٹکرانے کی آواز پر وہ فوراً مڑا تھا۔ منتہا ساکت آنکھوں سے بونٹ سے پھسلتے ہوئے نیچے گری تھی۔ منتہا! زرار تشویش سے آگے بڑھا تھا کہ اسے اپنی سر کی پشت پر ضرب محسوس ہوئی تھی، جیسے کسی نے کوئی وزنی شے ماری ہو۔ وہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ زرار چکراتے ہوئے گاڑی کے سہارے بمشکل کھڑا رہ پایا تھا۔ سر جھٹکتے اس نے چکراتے سر کے ساتھ نقاب پوشوں کو منتہا کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ زرار تکلیف بھلائے فوراً سے آگے بڑھ رہا تھا اور ایک نقاب پوش کو کالر سے پکڑ کر زمین پر پٹکا تھا۔ بوٹ سے اس کے منہ پر ٹھوکر مارتے ہوئے زرار اس پر جھکا تھا، نقاب کھینچتے ہوئے ماتھے تک لایا تھا کہ گردن میں سوئی سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں گرے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا اور توازن کھوتے ہوئے منہ کے بل مٹی پر گر گیا تھا۔ آخری شے جو اسے یاد تھی وہ مٹی کے ذرات کا سانس کے ذریعے اس کی ناک میں جانا تھا۔